اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یا بنی احفظ عنی اربعا واربعا لا یضرک ما عملت معہن ان اغنى الغناء العقل وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقِ وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبِ وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلْقِ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 38 سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے اپنے فرزند ارجمند جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اے بیٹے 4 چیزیں مجھ سے محفوظ کر لو، سن لو، اور 4 چیزیں جن کا تمہیں اپنی زندگی میں خیال رکھنا ہے۔ جب تک یہ 4 چیزیں محفوظ رکھو گے دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ان اغنى الغناء العقل، سب سے بڑی بے نیازی و سرمایہ عقل ہے، سب سے بڑا فقر و ناداری حماقت و بے وقوفی ہے، سب سے بڑی تنہائی عجب و خود پسندی ہے، اور سب سے بڑا شرف و شرافت حسن خلق ہے۔ اشارہ ہوا تھا کہ امام علیہ السلام نے اس کلام نورانی میں دیگر خطبات کی طرح و دیگر کلمات حکیمانہ کی مانند وہ بنیادی اصول ایک مومن کی زندگی کے لیے ذکر فرمائے ہیں کہ یہ اصول اگر زندگی میں انسان اپنا لے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کا نام مومنین کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور جب انسان مومن کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت پہلا اثر اس کا یہ پڑتا ہے کہ علی اس کے امیر بن جاتے ہیں، چونکہ علی علیہ السلام امیر المؤمنین ہیں، مومنوں کے امیر ہیں۔ امیر عربی زبان میں اور اردو زبان میں الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ہم امیر کہتے ہیں پیسے والے آدمی کو، سرمایہ دار کو، ثروت مند کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں امیر حکمران کو کہتے ہیں، فرمان روا کو کہتے ہیں، پیشوا کو کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین یعنی مومنوں کے فرمان روا، مومنوں کے حاکم، مومنوں کے پیشوا، مومنوں کے زمامدار۔ مومن وہ ہے جس کی زمام امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس مقام تک انسان پہنچتا کیسے ہے؟ مقام مومنیت تک کیسے فائز ہوتا ہے انسان؟ پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے یہ منشور ذکر کیا ہے کہ ایک عام انسان درجہ مومنیت تک کیسے پہنچتا ہے۔ مومنیت ایسے نہیں ہے جیسے نسب ہے ہمارا، ہم پیدائشی طور پر کچھ کیے بغیر بہت سارے عنوان اپنے اوپر دھار لیتے ہیں، جیسے قومیتیں ہیں،
سید ہونے کے لیے انسان کو سادات کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے. اگر کوئی بچہ سادات کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، ماں باپ اس کے سید ہیں یا کم از کم باپ اس کا سید ہے، تو وہ سید ہی کہلائے گا. اور اگر کوئی انسان کسی اور کمیونٹی کے اندر پیدا ہوا ہے تو یہ پیدائش اور جنم کافی ہے، اس قوم کا فرد شمار ہو جاتا ہے. اگر کوئی بھٹی ہونا چاہتا ہے تو کافی ہے کہ بھٹی فیملی میں پیدا ہو جائے، اس کو مزید کچھ کرنا نہیں پڑتا، کچھ اپنانا نہیں پڑتا، اس کے لیے کچھ اور کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، صرف جنم کافی ہے، پیدائش کافی ہے. یہ پیدائشی رشتے، بایولوجیکل رشتے، یہ خود ہی انسان کے پیدائشی پیدا ہوتے ہی حاصل ہو جاتے ہیں. لیکن مومنیت ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان مومن کے گھر میں پیدا ہو جائے تو پیدائش کافی ہے مومن ہونے کے لیے، بلکہ مومن ہونے کے لیے انسان کو کچھ درجات طے کرنا پڑتے ہیں، کچھ سیڑھی چڑھنا پڑتی ہے، اور کچھ معرفت حاصل کرنا پڑتی ہے، کچھ قدم اٹھانا پڑتے ہیں، کچھ ترقی کرنا پڑتی ہے. اور جب اس زینے پر فائز ہو جاتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے لقب مومن ملتا ہے. بہت سارے لوگ آئے، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے عرب دیہاتی اور بدو، اور آ کر کہتے تھے کہ حضور ہم مومن ہو گئے. خدا کی طرف سے ارشاد ہوا اے رسول انہیں کہہ دیں کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. آپ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلمنا، نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے. اسی طرح قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے جو ایک پروسیس ہے، جو ایک پروسیجر ہے، جو ایک درجہ بندی ہے، مراحل ہیں، وہ طے کرنا پڑتے ہیں. جعلی ڈگریوں سے پاکستان میں تو ہو جاتا ہے، انسان جعلی ڈگری خرید کے ماسٹر کر لیتا ہے، جعلی ڈگری خرید کے. ابھی ایک پی آئی اے نے پائلٹ نکالے 5-6 جعلی ڈگری لے کے پائلٹ ہو گئے. پاکستان میں ہو سکتا ہے جعلی ڈگریوں سے، چونکہ ڈگری دینے والا بھی جعلی کام کرتا ہے، لینے والا بھی جعلی کام کرتا ہے، چیک کرنے والا بھی جعلی کام کرتا ہے، چونکہ یہاں کا نظام ہی جعلیات کے اوپر ہے، جعلی کام ہے سارا. لیکن جو نظام اللہ نے مقرر کیا ہے، نہ خدا خود جعلی کام کرتا ہے نہ پسند کرتا ہے. اور خداوند تبارک و تعالی نے جن کاموں کے لیے جو ہستیاں انتخاب کی ہیں انہیں ایسی آگاہی و علم عطا کیا ہے کہ وہ ہر جعلی کام کو فوراً پکڑ لیتے ہیں. وہ علم عطا کیا ہے، معرفت ان کو عطا کی ہے، کوئی جعلی کام ان کی نگاہوں سے بچ نہیں سکتا، فوراً پکڑ لیتے ہیں. ملائکہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے جو جعلی چیزوں کو پکڑنے کے ماہر ہیں. ان کا ملائکہ کی خوبی یہی ہے کہ ان کی نظروں سے کوئی جعلی چیز بچ نہیں سکتی، فوراً پکڑ لیتے ہیں. اور سب کی نظروں سے اگر گزر جائے انسان، علی امیر المومنین کی نگاہوں سے نہیں گزر سکتا جعلی انسان. ان نگاہوں سے نہیں بچ سکتا، وہ شناخت کر لیتے ہیں کہ یہ جعلی انسان ہے. جب امیر المومنین نے حکومت سنبھالی، بونوا نے، جب لوگوں نے بیعت کی آ کر، آخرکار توجہ آئی ان کی کہ جس کو ہمیں حاکم ماننا چاہیے تھا ابھی تک ہم نے ان کو حاکم نہیں مانا، اور توجہ آئی، لوگ آئے، آ کر امیر المومنین کے ہاتھ پر، دست مبارک پر بیعت کرنے لگے. تو حضرت نے کہا کہ میں تمہاری حکومت قبول نہیں کرتا، تم پر حکومت کرنا نہیں چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کیا میں حکومت کے لائق نہیں ہوں؟ کہا نہ، مجھے تو اللہ نے بنایا ہے تمہارا امام، تم پر حکومت کرنے کے لیے بنایا ہے، لیکن میں کیوں قبول نہیں کرتا تمہارے اوپر حکومت کرنا؟ اس لیے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تم پر حکومت کروں. تم حکومتوں کے اندر کچھ اور مزاج تمہارے بن چکے ہیں، اور میری حکومت کا مزاج تمہارا نہیں ہے. میں جو کچھ کروں گا اس کے لیے تم تیار نہیں ہو. اور حضرت نے اسی پہلے خطبے میں بیان فرمایا کہ
میں جب آیا ہوں تو تمہارے لیے ایک فلٹر لے کر آیا ہوں. غربال عربی زبان میں اس چھننے کو کہتے ہیں جس میں کسان جب گندم کاٹتا ہے اور گندم کو بھوسے سے جدا کرتا ہے تو دانہ الگ کرنے کے لیے چھننے میں ڈالتا ہے. اس چھننے سے دانہ نکل جاتا ہے, بھوسا رک جاتا ہے. عربی زبان میں عرب اس کو کہتے ہیں غربال, غربلہ یا غربال. امیر المومنین نے اپنے پہلے خطبے میں ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں چھانوں گا, میں تمہیں فلٹر کروں گا, اگر میرے فلٹر سے تم گزرے پھر تو میں تم پر حکومت کروں گا, لیکن اگر بھوسا ہی ہوئے اور رک گئے اس فلٹر سے نہ گزر سکے تو پھر تمہارا میرا ساتھ چھوٹ جائے گا. تم اپنی راہ ڈھونڈو, میں اپنی راہ لوں گا. اس وقت میں تمہارا امیر نہیں بن سکتا. امام نے فرمایا لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً. اب میں تمہیں آزمائشوں میں ڈالوں گا اور اب میں تمہیں چھانوں گا, چھننے میں ڈالوں گا. اور جب امیر المومنین نے وہ فلٹر لگایا تو بہت سارے امیر المومنین کے ساتھی اور حامی جنہوں نے حمایت کی تھی امیر المومنین کی, وہ اس فلٹر سے نہیں گزر سکے, وہ رک گئے, اس سے نہیں گزر سکے, اس معیار پہ نہیں پہنچے تھے جس معیار کے امیر المومنین کو چاہیے تھے. وہ لوگ وہ معیار انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا. عزیزان, یہ بہت اہم ہے یہ نقطہ کہ کس قسم کے افراد امیر المومنین کو چاہیے, کس طرح امیر المومنین خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث نورانی, یہی اسی جو کلام آپ کی خدمت میں روز پڑھا جاتا ہے, یہ حکمت نمبر 38 ہے. اس سے پہلے حکمت نمبر 37 ہے. حکمت نمبر 37 جو چند روز قبل کسی اور موقع پر مومنین کی خدمت میں اسے بیان کیا ہے, مفصل گفتگو اس کے بارے میں ہو چکی ہے. میں صرف حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کس قسم کا شیعہ پسند کرتے ہیں, کس قسم کا پیروکار اپنا پسند کرتے ہیں. امیر المومنین سے ایک جملہ منقول ہے, بہت نورانی اور بہت ہی عرشی جملہ ہے. یہ حضرت فرماتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, کہ اے پروردگار, اے خدا, تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا, تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا. اے پروردگار, تو بتا آیا علی وہی عبد ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا, اب تو بتا آیا علی وہی عبد ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ خوب ہم بھی یہی جملہ مولا کی بارگاہ میں تکرار کرتے ہیں, سیکھ کے امیر المومنین سے, اور بارگاہ علوی میں پیش کرتے ہیں کہ اے مولا, آپ وہی امام ہیں جو ہمیں چاہیے تھے, علی وہی امام ہیں جو ہمیں چاہیے تھے. آپ بتائیے آیا ہم وہی شیعہ ہیں جو آپ کو چاہیے تھے؟ ہم وہی ہیں, آپ تو وہی ہیں جو ہمیں چاہیے, آپ وہی ہیں جو ہمیں چاہیے, لیکن آیا ہم بھی وہی ہیں جو آپ کو چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں ذرا علی کا معیار دیکھنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ یہ طے کریں کہ ہم وہی ہیں یا نہیں, ہمیں پہلے مولا کا معیار دیکھنا پڑے گا. آیا کہیں مولا نے معیار مقرر کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس معیار پہ اپنے آپ کو تولیں, دیکھیں کہ ہم تلتے ہیں اس معیار پہ یا نہیں تلتے. بہت سارے ہم کام کرتے ہیں کسی طرح خوش کرنے کے لیے, خوشنودی اہل بیت کے لیے, امیر المومنین کی خوشی کے لیے اور اہل بیت کی خوشحالی کے لیے, خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. اور ہم بہت سارے, فرض کریں میں خود اپنے گھر میں اور جہاں موقع ملتا ہے کچھ کام انجام دوں کہ یہ وہ کام ہیں جن سے مولا خوش ہوں گے, کرتے ہیں نا. مثلا بچے بہت سارے کام کرتے ہیں والد کو خوش کرنے کے لیے. خوب اکثر اوقات کچھ کام کرتے ہیں والد کے سامنے لے جاتے ہیں, والد نہ صرف خوش نہیں ہوتا بلکہ بہت ناراض بھی ہوتا ہے. مثلا والد کی جیب سے پیسے نکال کے اور وہ والد کے لیے موبائل خرید کے لے آئیں اور والد کو آ کر گفٹ دیں کہ یہ ہم نے آپ کی جیب سے پیسے نکالے ہیں جتنے آپ نے بچا کے رکھے ہوئے تھے, اور وہ سارے آپ کے لیے ہم گفٹ لے کر آئے موبائل. خوب اگر والد وہ ہے جس کو موبائل نہیں چاہیے تو وہ تو بہت ناراض ہوگا کہ آپ نے نہ صرف مجھے خوش نہیں کیا بلکہ بہت ہی ناراض کیا ہے, آپ نے بہت ناراض کیا ہے آپ نے مجھے.
وہ کام کرو جس سے میں خوش ہوتا ہوں. پہلے مجھ سے پوچھ لیا ہوتا کہ میں خوش کیسے ہوتا ہوں, پہلے پوچھ لیا ہوتا مجھ سے میں خوش کیسے ہوتا ہوں. مثلا فرض کریں کہ اگر کوئی والد ایسا سگریٹ پیتا ہے, اگر اس کے لیے سگریٹ کی ڈبیا لے جائے ممکن ہے خوش ہو جائے, لیکن اگر وہ تمباکو نوش والد نہیں ہے اور آپ اس کے لیے پان لے جائیں, نسوار لے جائیں, سگریٹ لے جائیں کہ یہ لے تحفہ دیا, تو وہ اس سے خوش نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے پہلے مجھ سے پوچھ لیا ہوتا کہ میں کس سے خوش ہوتا ہوں. امیر المومنین علیہ السلام ایک جنگ کے دوران لشکر لے کر, اپنا بہت بڑا لشکر لے کر جا رہے تھے دمشق کی طرف. امیر شام کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے. راستے میں کوفہ سے دمشق جا رہے تھے. آپ نقشے پہ دیکھیں, آج کل آسان ہے, انٹرنیٹ پہ گوگل ارتھ کو کھولیں اور دیکھیں کہ کوفہ اور دمشق کے بیچ میں کتنا راستہ ہے. یہ روٹ بہت اہم ہے, یہ کوفہ سے دمشق تک کا راستہ یہ اہل بیت نے طے کیا ہے, امیر المومنین نے بھی طے کیا ہے, وہ آل علی نے بھی طے کیا ہے. لیکن بڑا فرق تھا, جب علی نے طے کیا تو اور حالات تھے, اور جب اولاد علی نے طے کیا تو حالات کچھ اور تھے. علی امیر بن کر گئے اور علی کی بیٹی نے اسیر بن کر یہ راستہ طے کیا. کوفہ سے لے کر دمشق تک کا راستہ بڑا فاصلہ ہے, کوفہ سے دمشق تک کا. اس دوران امیر المومنین گزرے انبار شہر سے. انبار آج بھی عراق کے اندر یہ شہر اسی نام سے مشہور ہے, انبار کے نام سے. اس شہر سے جب گزرے, اس شہر میں لوگوں کو پتا چلا کہ خلیفہ مسلمین و امیر المومنین ہمارے علاقے کے قریب سے گزر رہے ہیں لشکر لے کر. یہ لوگ جمع ہوئے, اعلان ہوا شہر کے اندر, اور یہ دہقان تھے, کسان, یہ دہقان سارے جمع ہوئے اور امیر المومنین کے استقبال کے لیے آئے. یہ عبارت میرے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. وقد, یہ حکمت نمبر 37 ہے نہج البلاغہ میں. وقد لقیہ عند مسیرہ الی الشام دہاقین الانبار, امیر المومنین سے ملاقات کی, آئے روبرو انبار شہر کے دہقان جب امیر المومنین شام کی طرف لشکر لے کر جا رہے تھے. جب سامنے آئے یہ لوگ بہت سارے جمع ہوئے, پورا شہر جمع ہوا. فَتَرَجَّلُوا لَهُ, اور انہوں نے آ کر ترجل کرنا شروع کر دیا. ترجل اب امیر المومنین کے الفاظ ہیں نا, یہ جملے سیکھے نا, آشنا ہو ایستا ایستا زبان علی سے, کہ جب بھی علی علیہ السلام کا کلام آئے مومن کو پتہ چل جانا چاہیے. مجھے یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں جب آغاز میں آئے تھے مدرسے کے اندر, ایک مومن, عام مومن تھے, ملازم تھے, حکومتی افسر, وہ اتنے باذوق تھے کہ اگر ان کے سامنے آپ 10 حدیثیں بیان کریں بغیر بتائے کہ یہ حدیثیں کس کی ہیں, لیکن جب مولا کا کلام آتا تھا تو وہ فوراً کہہ دیتے تھے یہ کلام مولا ہے. اس قدر وہ مانوس تھا وہ مومن کلام امیر المومنین علیہ السلام سے. یہ کام علماء کے لیے بھی مشکل ہے کہ بغیر سند کے, بغیر بتائے کہ کس کی حدیث ہے, یہ بتائے بغیر پتہ چل جائے یہ کس کا فرمان ہے. وہ بغیر نام لیے پتہ چل جاتا تھا یہ کس کا فرمان ہے. کتنا وہ خدمت کلام امیر المومنین میں رہا وہ مومن, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ معیار عطا کر دیا. آشنا ہو امیر المومنین کی گفتگو سے, انداز کلام سے آشنا ہونا چاہیے ہمیں. دنیا علی میں آئیں, بہت خوبصورت دنیا ہے امیر المومنین کی, بہت ہی عجیب و غریب دنیا ہے امیر المومنین کی. ایک سنی عالم دین شیخ محمد عبدو, مصر جامعۃ الازہر کے سابقہ بہت قدیمی, ان کے جو سرپرست تھے وہ مفتی اعظم اہل سنت کے, ان کا یہ فرمانا ہے کہ میں جب علی کی دنیا سے آشنا ہوا, نہج البلاغہ جب میں نے پڑھی تو میری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. اس طرح سے مجھے لگا کہ میں ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہوں جس کی زندگی میں نورانیت ہی نورانیت ہے, اور میں جدھر جدھر امیر المومنین کے کلام کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں اور میرے لیے نئے دروازے کھلتے ہیں, نئے دریچے کھلتے جاتے ہیں. بہت خوبصورت تعبیریں ہیں ان کی, وقت نہیں میں محمد عبدو کے وہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرت نے فرمایا کہ اس حدیث کے مطابق کہ انہوں نے ترجل شروع کیا. ترجل رجل سے ہے, رجل ٹانگ کو کہتے ہیں. ترجل یعنی ایک پاؤں مارنا ایک پاؤں اٹھانا, اس کو ترجل کہتے ہیں. اگر انسان کھڑا ہو کر, ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں پاؤں زمین پہ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ
آپ ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹانگ اٹھاتے ہیں ایک رکھتے ہیں پھر دوسری اٹھا لیتے ہیں پہلی زمین پر رکھ دیتے ہیں اور اسی طرح آپ بدل رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ترجل, ایک ٹانگ اٹھانا اور ایک رکھنا. آپ اپنی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں اگر کوئی یہ کام کر رہا ہو؟ دمال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنگڑا اور دمال. عرب اس کو کہتے ہیں ترجل, پائیکوبی, کودنا, اچھلنا. آئے امیر المومنین کے سامنے, یوں نہیں کہ امیر المومنین کے نام پہ کوئی مجلس رکھ کے اس میں دمال ڈال رہے تھے, خود حضرت کے سامنے دمال ڈال رہے تھے. حضرت نے انہیں پوچھا, حیرت کے ساتھ پوچھا, فَتَرَجُّلُوا لَهُ وَاشْتَدُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ, اچھلنے لگے, کودنے لگے اور نعرے لگانے لگے. فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمُوهُ, حضرت نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ بھی حیران ہوئے, مولا بھی حیران ہوئے, وہ بھی حیران ہوئے. مولا حیران ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, وہ حیران ہوئے کہ یہ عجیب حاکم ہے. اس سے پہلے جس حاکم کے سامنے ہم نے دمال ڈالی وہ بہت خوش ہوا, اس نے تو انعام دیا, اس نے تو بڑا انعام دیا, کہا کہ یہ پارٹی الگ کر لو, یہ دمالی گروپ الگ کر لو, اس کو ہم نے خصوصی انعام دینا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارا بھرپور استقبال کیا ہے. کہ یہ عجیب امیر آیا ہے, یہ عجیب حاکم آیا ہے, ہمارا کام دیکھ کے پوچھ رہے کہ یہ کیا کر رہے ہو. ما هذا الذي صنعتموه, یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فقال خلق منا نعظم به امراءنا, جواب یہ ملا کہ یہ ہمارا گروہ ہے خاص اور یہ اپنے امیروں اور حاکموں اور حکمرانوں کا استقبال اس طرح سے کرتے ہیں, ہم اس طرح تعظیم کرتے ہیں و تکریم کرتے ہیں اپنے حاکموں کی اور اماموں کی. حضرت نے فرمایا فقال واللہ, خدا کی قسم, ما ينتفع بهذا امراؤکم, اللہ کی قسم تمہارے ان کاموں کا کوئی فائدہ تمہارے حاکموں کو نہیں پہنچتا, کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تمہارے حاکم کو. یعنی میں جو تمہارا حاکم ہوں, میں جو تمہارا پیشوا ہوں, میں جو تمہارا امیر ہوں, تمہاری اس دمال سے مجھے کوئی فائدہ نہیں مل رہا. آپ توجہ کریں ذرا منظر, امیر المومنین دشمن سے نبرد کے لیے جا رہے ہیں, پیکار کے لیے جا رہے ہیں, فوج کشی کر رہے ہیں. خوب جب ایک امیر, جب ایک حاکم, جب ایک سپہ سالار فوج تیار کر کے دشمن کے مقابلے کے لیے جا رہا ہو, اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو ضرورت ہوتی ہے مجاہدوں کی, اس کو ضرورت ہوتی ہے دلیروں کی, اس کو ضرورت ہوتی ہے شیروں کی, اس کو ضرورت ہوتی ہے جنگجوؤں کی. لیکن وہ جو جنگجوؤں کی انتظار میں ہے, وہ جو شیروں اور دلیروں کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ آئیں گے, فوج بنائیں گے, دستہ بنائیں گے, ہتھیار اٹھائیں گے اور میرے ساتھ میری فوج میں شامل ہوں گے. لیکن یہ آئے اور آ کر فوج میں شامل نہیں ہوئے, بلکہ میری سواری کے آگے آگے دھمال اور بھنگڑا شروع کر دیا انہوں نے. خوب امیر المومنین نے کہا کہ تمہارے اس کام کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس کے بجائے, یہ بھنگڑا ڈالنے کے بجائے اگر کوئی تلوار ہاتھ میں لے آتے, کوئی نیزہ ہاتھ میں لے آتے, کوئی تیر ہاتھ میں لے آتے اور میری سپاہ میں آ کر شامل ہو جاتے, اس سے پھر دین کا فائدہ تھا, اس سے اسلام کا فائدہ تھا, اس سے فوج کی تقویت کر دیتے آپ. لیکن یہ کام جو آپ کر رہے ہو, اس سے تمہارے امیر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کیا تمہارا کوئی فائدہ ہے؟ حضرت نے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ, اور دنیا میں یہ کام کر کے تم صرف اپنے آپ کو تھکا رہے ہو, اس بنگڑے دھمال سے تم اپنے آپ کو تھکا رہے ہو, خستہ کر رہے ہو. وہ بنگڑا ڈالنا آسان کام نہیں ہے, مشکل کام ہے نا. یہ میں نے ڈالا نہیں لیکن دیکھا ہے کہ مشکل کام ہے, کہ بنگڑا آسان نہیں ہو. بعض کام ایسے ہیں ہمیں سادہ نظر آتے ہیں لیکن اتنے سادہ نہیں ہے, اتنے بالکل آسان کام نہیں ہے, بڑے مشکل کام ہے. ان کو کرنے کے لیے مہارت کی ضرورت ہے. یہ جو کھیل مثلا کرکٹ کھیلنے والے ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر یا ادھر معزوز ہوتے ہیں, لیکن اتنا آسان نہیں ہے, بلا مارنا اتنا آسان نہیں ہے, مشکل کام ہے. خوب ظاہر ہے کہ تھکتا ہے انسان ان کاموں کے اندر. جو بنگڑا ڈالتا ہے وہ تھکتا ہے, دھمال ڈالتا ہے وہ تھک جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہاری دنیاوی تھکاوٹ ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ, تم اپنے نفوس کو دنیا میں تھکا رہے ہو. وَتَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ, اور آخرت میں یہ کام تمہارے لیے شقاوت اور بدبختی ہے, آخرت میں باعث عذاب ہے تمہارے لیے یہ کام.
نہ تمہارے امیر کو فائدہ، نہ اس سے تمہیں فائدہ، اس سے تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے۔ دنیا میں تھکاوٹ، آخرت میں شقاوت ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ ادھر بیٹھے رہتے، میرے استقبال کو نہ آتے، یہ دھمال نہ ڈالتے، یہ تمہارے نفع میں تھا۔ حضرت نے لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ عجیب حاکم ہے، اتنی دھمال کسی اور کے لیے ڈالتے ہم تو جھولیاں بھر کے چلا جاتا۔ امیر المومنین نے جو خطبہ دیا اس میں یہی کہا تھا کہ تمہیں پہلے اور امیروں سے پالا پڑا ہے، اب تمہارا اور امیر آ گیا ہے۔ پہلے تمہارے حاکم اور طرح کے تھے، اب تمہارا حاکم اور طرح کا آ گیا ہے۔ جن کاموں سے تم پہلے جن کو خوش کرتے تھے، میں ان سے خوش ہونے والا نہیں ہوں۔ مجھے خوش کرنا ہے تو مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں کیسے خوش کرنا ہے۔ اگر آپ خود سے مولا کو خوش کرنے کے معیار خود بنا لو گے، بنگڑے سے خوش کرو، دمال سے خوش کرو، تو علی علیہ السلام اس کلام نورانی میں فرما رہے ایھا الناس، مجھے بنگڑالو اور دمالی نہیں چاہیے، مجھے کون چاہیے؟ مجھے کون چاہیے؟ مجھے وہ چاہیے جو آئے میدان میں میرا ساتھ دے آ کر۔ مجھے مالک اشتر جیسے چاہیے، مالک اشتر جیسے چاہیے، کہ جن کے ہونے سے امیر المومنین فرماتے ہیں جب تک مالک ہے مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اور جب مالک شہید ہو گئے، مالک اشتر، امیر المومنین پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ اتنا گریا علی نے کبھی بھی نہیں کیا تھا، اور فرمایا اے پروردگار تیری کیا حکمت ہے کہ جس وقت مجھے مالک اشتر کی پہلے سے زیادہ ضرورت تھی، تو نے اسی وقت مالک اشتر کو اٹھا لیا۔ توجہ کریں، امیر المومنین کے ساتھی بہت سارے تھے، ان سارے ساتھیوں میں امیر المومنین کھڑے ہو کر ندا دے رہے ہیں کہ یہ اتنی رش کے بجائے اگر ایک عمار یاسر زندہ ہوتا۔ سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان سینکڑوں دھمالیوں اور سینکڑوں بنگڑالیوں کے اندر امیر المومنین کھڑے ہو کر خطبہ بیان فرما رہے ہیں، این این عمار، میرا عمار کہاں ہے؟ عمار یاد آتا ہے۔ حتیٰ امیر المومنین کے جو رشتہ دار تھے، توجہ فرمائیں، امیر المومنین کے بھائی تھے جناب عقیل، نام سنا ہوا ہے آپ نے، مسلم ابن عقیل کے والد جناب مسلم جو سفیر امام تھے، ان کے والد بزرگوار کا نام ہے عقیل ابن ابی طالب، بہت ہی بزرگوار بھائی ہیں امیر المومنین کے۔ لیکن اس کے باوجود عقیل کو دیکھ کر، عقیل کا کام دیکھ کر، عقیل کا طرز دیکھ کر امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس بھائی عقیل کے بجائے میرا وہ بھائی جعفر طیار زندہ ہوتا، آج میری کمر بڑی مضبوط ہوتی۔ اگر اس عقیل کے بجائے جعفر طیار ہوتا، معلوم ہے نا جناب جعفر طیار، نام تو سنا ہوا ہے نا جعفر طیار کا، عموماً ذکر نہیں ہوتا ہمارے سٹیجوں سے، ان ہستیوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ جعفر طیار جو رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے اور رسول اللہ نے ان کو جنگ پہ بھیجا اور شہید ہوئے، اور جن کی شہادت کا لحظہ لحظہ رسول اللہ نے مدینہ میں بیٹھ کے لوگوں کو بتا دیا، کہا کہ جعفر، اب جعفر کا ایک بازو قلم ہو گیا، وہ جو کچھ عباس با وفا کے ساتھ کربلا میں ہوا بالکل وہی کچھ جناب جعفر طیار کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ علم جو رسول اللہ نے جعفر طیار کو دیا تھا، ابی طالب کے اس بیٹے کو، دلیر بیٹے کو دیا تھا، شجاع بیٹے کو دیا تھا، ایک ظالم نے جب وہ بازو قلم کر دیا، جناب جعفر طیار نے دوسرے ہاتھوں میں علم تھام لیا، پھر وہ دوسرا بازو قلم کر دیا، اور رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کر صحابہ کو بتا رہے تھے کہ ابھی جعفر کا میرے اس شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا ہے، اب اس کا دوسرا بازو قلم ہو گیا ہے، اب جعفر شہید ہو گیا ہے۔ اور طیار کیوں کہا؟ فرمایا کہ ابھی وہ جنت میں پرواز کر رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کے الفاظ تھے۔ علی علیہ السلام حسرت کرتے تھے کہ عقیل کے بجائے اگر جعفر طیار ہوتے آج میری کمر زیادہ مضبوط ہوتی۔ امیر المومنین کے ایک چچا، رسول اللہ کے بھی چچا تھے، جناب عباس، عباس ابن عبد المطلب، یہ جن کی اولاد کو بنو عباس کہتے ہیں، یہ انہی رسول اللہ کے چچا کی اولاد تھے، عباس ابن عبد المطلب، جو بہت آخر میں، سب سے آخر میں رسول اللہ کو ایمان لائے، ہجرت بھی سب سے آخر میں کی، بہت دیر سے، سب سے آخر میں آ کر ملحق ہوئے۔ ایک دفعہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ توجہ کریں، یہ جملے ہیں، این این عمار، میرا عمار کہاں ہے؟
وہ جعفر طیار، اے کاش آج جعفر طیار ہوتا، امیر المومنین فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ چچا جو عباس آج موجود ہے اور ہمارے خاندان کا بزرگ ہے، اگر اس چچا کے بجائے چچا حمزہ آج زندہ ہوتا، چچا حمزہ سید الشہداء زندہ ہوتا، آج میری کمر بہت مضبوط ہوتی۔ دیکھیں حسرت تھی امیر المومنین کی۔ امیر المومنین خود بتا رہے ہیں مجھے کس کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ حسرت کے ساتھ امیر المومنین نے یہ فرمایا، لی کان فیما مضی اخ فی الدین، کس کو یاد کیا؟ اپنے فرماتے کہ میرا گزشتہ زمانوں میں ایک اللہ کی راہ میں میرا ایک بھائی ہوا کرتا تھا، وہ مجھ سے بچھڑ گیا، بڑا یاد آتا ہے۔ راویوں نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، وہ بھائی کون سا تھا؟ وہ ابو ذر غفاری تھے۔ کہا بہت یاد آتا ہے ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری وہ ہستی ہے۔ امیر المومنین کہتے تھے یہ جو آج میرے سامنے بیٹھے ہیں میں انہیں اٹھاتا ہوں، اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ابو ذر کون تھے؟ ابو ذر وہ تھے کہ جن کو رسول اللہ بتایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ابو ذر بیٹھ جاؤ، اتنا قیام مت کرو، لیکن ابو ذر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وقت وہ ابو ذر اگر آج زندہ ہوتے، فرماتے آج میری حالت کچھ اور ہوتی۔ یہ حسرت ہے امیر المومنین کی۔ مولا بتا رہے مجھے کس قسم کے لوگ چاہیے۔ فرمایا اگر مجھے خوش کرنا ہے تو مجھے پوچھو، مجھ سے پوچھو میں کیسے خوش ہوتا ہوں، میں بتاؤں گا، اپنی خوشی بھی بتاؤں گا، اپنی غمی بھی بتاؤں گا۔ اور اتفاقاً امیر المومنین نے دونوں باتیں بتائی ہیں۔ لوگوں کو بتایا ہے کہ علی کو غمگین کون سی چیز کرتی ہے اور علی کو خوش کون سی چیز کرتی ہے۔ علی کس سے خوش ہوئے؟ سب سے زیادہ خوشی کب ہوئی؟ جب فرمایا فزت ورب الکعبہ، شہادت کو دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہوئے۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ لیکن علی کو دکھ بھی بہت تھے، رنج بھی بہت تھا، غم بھی بہت تھا علی علیہ السلام کے دل میں۔ اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ مردوں کے وہ غم ہیں جو علی کے سینے میں موجود ہیں، جو 25 سال سے علی کو رلا رہے ہیں۔ حسرت سے لوگ پوچھتے تھے مولا وہ کون سے غم ہیں، اور جب مولا بیان کرتے تو پھر لوگوں کے آنسو جاری ہو جاتے، زار و قطار رونا شروع ہو جاتے۔ وہ درد ہر مرد کی چیخیں نکال دیتے ہیں۔ وہ درد تھے امیر المومنین کے عزیزان۔ وہ انسان بننے کے لیے جو علی کو پسند ہے، جو مولا کو پسند ہے۔ فرمایا میں نہ دمالوں سے خوش نہیں ہوتا ہوں، بنگڑے سے خوش نہیں ہوتا ہوں۔ خود معیار قائم مت کرو، نہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خود معیار قائم کرو، نہ رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے خود معیار قائم کرو، اور نہ اہل بیت کو و علی کو خوش کرنے کے لیے خود معیار قائم کرو۔ پہلے اللہ سے پوچھو اے پروردگار تو کس پہ راضی ہے، تیری رضا کہاں ہے؟ خدا بتائے گا میری رضا کہاں ہے، میری رضوان کہاں ہے، میری خوشنودی کہاں ہے۔ رسول اللہ بتائیں گے میں کس سے خوش ہوں زیادہ، اور پھر اہل بیت بتائیں گے ہم کس سے خوش ہیں زیادہ۔ یہ امیر المومنین نے جو کچھ بیان فرمایا اور آپ کی خدمت میں روز سرنامہ سخن واقع ہوتا ہے، یہ معیارات ہیں جو امیر المومنین بتا رہے ہیں۔ کس سے خوش ہوں گے؟ یا بنیا، اے بیٹے، اے پیارے بیٹے سن کہ سب سے بڑا سرمایہ عقل ہے، سب سے بڑا فقر و سب سے بڑی ناداری بے وقوفی و حماقت ہے، سفاہت ہے، اور سب سے بڑی تنہائی عجب ہے۔ اس تنہائی سے اپنے آپ کو بچا۔ عجب، یہ اصطلاح ذہن میں رکھیے، عجب کیا چیز ہے؟ عجب خود پسندی کو کہتے ہیں۔ وہی عجب جس کو ہم کہتے ہیں نا، عجب، عجیب اور عجب، اسی سے عجب ایک لفظ ہے، عجب کے نام سے پیش کے اوپر، اس کے اوپر پیش ہے عین جیم بے، عجب یعنی خود پسندی۔ سب سے بڑی تنہائی خود پسندی ہے۔ جو انسان خود پسند ہوتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے، اپنی ہر چیز کو پسند کرتا ہے، یہ انسان تنہا ہوتا ہے دنیا میں۔ اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، اس کا کوئی خیرخواہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی حامی نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، یہ روایت کے اندر مضمون موجود ہے کہ جب تم اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کرتے ہو، دوسرے تم سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پسند کریں، دوسروں کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ خود خواہ لوگ، خود پسند لوگ، خود بین لوگ، وہ خود غرض لوگ جو اپنی ذات کے علاوہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ سب سے بڑی انسان کے اندر پستی و برائی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اپنی ذات کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے علاوہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہی دنیا کی تباہی کا باعث ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں جو حالات ہیں، چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک دیکھیں آپ، عالمی سطح پر یہ جو عالمی حالات پوری دنیا کے اندر ہیں، دنیا اسلام میں ہے، یہ شیاطین جو کچھ کر رہے ہیں سوائے خود پسندی کے کچھ اور نہیں ہے، اور جو کچھ ملکی حالات ہیں خود پسندی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو مذہبی دنیا کی الجھنیں ہیں خود پسندی کے علاوہ نہیں۔ عزیزان، جو معاشرتی مسائل ہیں خود پسندی جڑ ہے، ان کی جڑ ہے ان کی خود پسندی اور گھریلو مسائل۔ ہم اپنے گھروں کے اندر اگر دیکھیں، گھریلو الجھن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ساس بہو کی لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اسی بیماری سے جس کو امیر المومنین فرما رہے ہیں، عجب، یعنی خود پسندی۔ جب ساس خود پسند بن جاتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اپنی ہر بات پسند کرتا ہے، خود بیوقوفی کی بات کرے اور چاہتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، دوسرے اس کو بڑا تحسین کریں، داد دیں، اور دیکھتا ہے بیوقوفی کی بات کر کے ہر ایک کی طرف دیکھتا ہے کہ پسند آئی آپ کو بھی داد دیں آپ کو۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں لطیفہ سنانا نہیں آتا اور بے ڈنگی سی بات کرتے ہیں، پھر سب کی طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ ہنسیں۔ لوگ لطیفے پہ تو نہیں ہنستے، اس کی بیوقوفی پہ ہنس پڑتے ہیں، جس کو طریقہ نہیں آتا، بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ خود خواہ انسان، خود پسند انسان، خود بین انسان، جس کو اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی، اپنی بات پر خوش ہوتا ہے بہت کہ میں نے کتنی بڑی قیمتی بات کر دی، احمقانہ بات کو سمجھتا ہے بڑی قیمتی بات کر دی۔ اور جو خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، دوسروں کی قیمتی باتوں کو سمجھتا ہے یہ انہوں نے ایسے بے فائدہ بات کی ہے۔ خود پسند اس کی یہ علامت ہے کہ دوسروں کی حکیمانہ باتیں، دوسروں کی عالمانہ باتیں، دوسروں کی عارفانہ باتیں، دوسروں کی ہمدردانہ باتیں اس کو فضول نظر آتی ہیں اور اپنی احمقانہ باتوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ آپ نے یہ نام سنا ہوگا نظام کا، سنا ہے یا نہیں سنا ہوا؟ سنا ہوا ہے، نظام دکن، حیدرآباد۔ نظام دکن کا نام سنا ہوا ہے، یعنی ایک سلسلہ تھا حکومت کا حیدرآباد دکن میں، انڈیا میں جو حیدرآباد ہے، اس میں نظام حکمران تھا۔ وہ خود خواہ انسان تھا، خود بین انسان، لیکن تھا پرلے درجے کا بیوقوف۔ اکثر حکمران اس طرح سے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ پاکستان میں دیکھ لیں، جو سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا دانا سمجھتا ہے۔ ابھی یہ سابقہ حکمران آپ کا، اس کی گفتگو سنیں، اگر انہیں یہ کہیں کہ مثلا لوگ آپ کی حکومت پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ یہ سب بیوقوف ہیں، ان کو حکومت کا معنی ہی نہیں آتا، انہیں قانون ہی نہیں پتا۔ آپ کو پتا ہے، باقی ساری دنیا کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ یعنی جو سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اپنے آپ کو دانا سمجھتا ہے۔ کب؟ جب خود خواہی و خود بینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے اندر ایک مقابلہ ہوتا ہے، ہر سال کا سب سے بڑا بیوقوف چنتے ہیں امریکن۔ ایک کامیڈی کام ہے ان کا، مزاحیہ، جس طرح نوبل انعام ملتا ہے ایسے انسان کو جو اپنے ملک کے ساتھ خیانت کرے اور امریکہ کو خدمت کرے، اس کو نوبل انعام دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی کو بھی نوبل انعام ملے، وہ یقین جان لو نوبل انعام۔ ابھی فرض کریں یہی لڑکی جس کو انہوں نے پہلے زخمی کیا، پھر اس کو اچھالا، پھر دنیا میں لے گئے اور اس کا ڈے منایا، UNO منائے، پریزیڈنٹ ملنے جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ملالہ۔ اس لڑکی کو اچھال اچھال کے کہاں لے گئے اس کو؟ اب تجویز ہوا ہے کہ اس کو نوبل انعام دینا ہے۔ نوبل انعام اسی کو دیتے ہیں جس کے ذریعے سے اس قوم یا ملک کو بڑا نقصان پہنچے اور ان مغربیوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ علامت ہے نوبل انعام کی۔ امریکہ کے اندر ایک اسی طرح کا تنزیہ یا کامیڈین انعام ہے، ایک سال کا سب سے بڑا
فول انسان، سب سے بڑا فولش بیوقوف، سب سے بڑا. یہ وہ جمع کرتے ہیں مختلف جگہوں سے، آرا لیتے ہیں کہ اس دفعہ سب سے بڑا بیوقوف کون سا ہے. کئی سال تک مسلسل جارج بش یہ میڈل جیتتا رہا ہے، اس نے کسی کو اور جیتنے نہیں دیا. سب سے بڑا بیوقوف، دنیا کی سب سے سپر طاقت کا سربراہ جارج بش. ایک دفعہ پاکستانی حکمران کا نام آیا جنرل مشرف کا، لیکن وہ بھی بش نے مات دے دی، اس کو نہیں جیتنے دیا. اس کو نام ان کا آ گیا تھا ٹاپ پر، لیکن بش کی موجودگی میں یہ سیکنڈ آئے، وہاں پر نہیں مل سکے یہ ٹرافی ان کو. دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان. لیکن یہی بیوقوف اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا دانا سمجھتا ہے. جارج بش نے پرچم اٹھایا دنیا کی اصلاح کا، دنیا کو ٹھیک کرنے کا، دنیا سے شرارت ختم کرنے کا. سب سے بڑے شریر و شرور نے دنیا کو ٹھیک کرنے کا عزم شروع کیا. یہ خودخواہی ہے، یہ خود بینی ہے، یہ خود پسندی ہے کہ ایک احمق جس پر دنیا اتفاق کرتی ہے. آپ پڑھیں، سروے پڑھیں ان کے، امریکن اپنے پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے کہ حکمرانوں کی پوجا شروع ہو جاتی ہے. وہ شیطنت بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے سارے ہی شرور ہیں، وہ شیطنت میں سارے کام کرتے ہیں دوسروں کے لیے، لیکن خود ان کی پوجا نہیں کرتے. ہر پریزیڈنٹ جو بنتا ہے اس کا وہ آئی کیو لیول بناتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ جتنے بھی بنے ہیں، ان کے پہلے پریزیڈنٹ سے لے کر ابھی تک جتنے بھی حکمران و صدر رہے ہیں، ان کا آئی کیو لیول یعنی انٹیلیجنس لیول ان کا دیکھتے ہیں، ذہانت کتنی ہے ان کے اندر. ابھی تک جتنے امریکی پریزیڈنٹ بنے ہیں ان میں سب سے زیادہ بیوقوف ترین انسان یہی جارج ڈبلیو بش تھا. یہ سب سے بڑا بیوقوف احمد جس کو انہوں نے ووٹ دے کر سربراہ بنایا، اور ایک بیوقوف ہی دنیا میں اتنا اودم مچا سکتا ہے. لیکن پہلے اس کو یہ بتایا کہ تم بڑے دانا ہو. یہ وہ بیوقوف ہے جس کو آپ دیکھیں، اس کی بیوقوفیاں بھی موجود ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں. یہ مثلا گیا نکاراگوا میں گیا، اور نکاراگوا میں تقریر کر کے پیراگوا کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ میں پیراگوا حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح پاکستان میں کھڑے ہو کر بنگلہ دیش کے پرویز مشرف کو کہتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہے بنگلہ دیش کا. یعنی اتنا نوکر صفت انسان اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے. اول پرائم منسٹر نہیں، یہ پریزیڈنٹ ہے، اور دوسرا پاکستان کا ہے، بنگلہ دیش کا نہیں ہے. لیکن میڈیا کے سامنے اس نے اس کو کہا کہ یہ بنگلہ دیش کا پرائم منسٹر ہے، میں اس کا شکریہ، اس کو ویلکم کہتا ہوں. جس انسان کا اتنا آئی کیو لیول گرا ہوا ہے، آپ جس دن جارج ڈبلیو بش کو 9/11 کا وہ ڈرامہ جو رچایا، اس کو رپورٹ دی گئی کہ 9/11 مثلا ٹوین ٹاور پر حملہ ہو گیا ہے، تو یہ اسکول میں ایک بچوں کے اسکول میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر کسی تقریب میں، اور بچوں کے اسکول کی چھٹی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا. یہ چھٹی کلاس کی کتاب اس نے الٹی پکڑی ہوئی تھی، اس طرح الٹی پکڑ کے پڑھ رہا تھا، اور وہ کیمرے میں صاف نظر آ رہی ہے کہ الٹی کتاب پکڑی ہوئی ہے اس نے. اب ظاہر ہے اتنا نادان انسان، احمق انسان، بیوقوف آدمی، اس کو دنیا کا سب سے ٹاپ کلاس پریزیڈنٹ بنا کے ساری دنیا میں اودم مچایا. چونکہ بیوقوف ہی یہ کام کر سکتے ہیں، اور وہ انانیت میں اور خود پسندی میں مبتلا تھا. خود پسندی سب سے بڑی آفت ہے، خودخواہی سب سے بڑی آفت ہے. یعنی اپنے علاوہ کسی کو پسند نہ کرے انسان، صرف اپنی ذات. میں، آپ غور کریں، سب سے زیادہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ میں ہے. نوٹ کریں، کبھی ریکارڈنگ کریں اپنی. آج کل موبائل ریکارڈر آپ کے پاس موجود ہیں، صبح سے لے کر شام تک اس ریکارڈر کو آن رکھیں، اپنی گفتگو ٹیپ کریں اپنی، پھر بیٹھ کے سنیں اس کو کہ میں نے سب سے زیادہ لفظ آج پورے دن میں کون سا استعمال کیا ہے. تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صرف میں کا میں آیا ہوں، میں گیا ہوں، میں نے کہا ہے، میں نے بولا ہے، میں نے کھانا ہے، میں نے پینا ہے، میں نے آنا ہے، میں نے کہا ہے، میری مرضی یہ ہے، میری فلاں ہے، سب میں. اس میں نے کسی اور کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. برائے عظمت محمد و آل محمد صلوات. اور یہ میں انسان کو تنہا کر دیتی ہے.
جو خود پسند ہے اسے دوسرے پسند نہیں کرتے. اگر چاہتے ہو آپ کو لوگ بھی پسند کریں، اپنے آپ کو پسند کرنا چھوڑو، اپنے کاموں پہ خوش ہونا چھوڑو. آپ سے بہتر بہت سارے لوگ ہیں، مجھ سے بہتر بہت سارے لوگ ہیں، میں ان بہتر لوگوں کی تعریف کروں. لیکن خود پسند انسان دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، دوسروں کی حقارت کرتا ہے، دوسروں کو چھوٹا ثابت کرتا ہے، برداشت نہیں کرتا. خودخواہ انسان، خود پسند انسان. اسی سے گھروں کے اندر ہمارے جھگڑے، گھروں کے اندر لڑائیاں، گھروں کے اندر ساری مشکلات خود پسندی کی وجہ سے. مرد گھر میں خود پسند ہو جاتا ہے، یا عورت خود پسند ہو جاتی ہے، یا دونوں خود پسند، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف جنگ شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پیکار شروع کر دیتے ہیں. خود پسندی بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے، خود پسندی دوستوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لے آتی ہے. خود پسند کبھی بھی کسی کا دوست نہیں ہوتا. یہ پہلے آزمایا کرو. دیکھیں ہمیں دین نے 2 حکم دیے ہیں. ایک، سب کے بارے میں گمان اچھا رکھو، بدگمانی نہ رکھو کسی کے بارے میں، گمان اچھا رکھو سب کے بارے میں، حتیٰ بظاہر جو آپ کو صحیح نہیں لگ رہا اس کے بارے میں بھی اپنا ذہن، گمان اپنا ٹھیک رکھو کہ انشاءاللہ ٹھیک آدمی ہے. لیکن جب اعتماد کرنا چاہو اس وقت اس کو آزماؤ. جب اپنا ذہنی تصور بنانا چاہتے ہو کسی کے بارے میں، آزمانے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہ اس کے گھر میں جھانک کے دیکھو، اس کی خصوصی زندگی میں جھانک کے دیکھو، اس کی پرائیویٹ زندگی میں جھانک کے دیکھو، یہ کھاتا کیا ہے، یہ پیتا کیا ہے، یہ آتا کیا ہے، یہ جاتا کیا ہے. نا اتنا کوریدنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ظاہر ٹھیک ہے، مومن ہے، آپ بھی ذہن میں رکھو کہ انشاءاللہ ٹھیک آدمی ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ لین دین کرنی ہے، اس کو رشتہ دینا ہے، رشتہ اس سے لینا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور سمجھوتا کرنا ہے، جہاں اعتماد کی بات آتی ہے، اعتماد جلدی مت کرو کسی کے اوپر. اعتماد کرنے کے لیے پہلے اسے آزماؤ، ٹیسٹ کرو اس کو. روایات میں ہے کہ آزمانی کے لیے، اعتماد کرنے کے لیے آزماؤ. اگر بغیر آزمائی کسی پر اعتماد کر لیا، یہ بے وقوفی کا کام کیا آپ نے. حسن ظن الگ ہے اور حسن اعتماد الگ ہے. گمان اچھا رکھو سب کے بارے میں، لیکن اعتماد مت کرو. پہلے آزماؤ اس کو، کیا آیا اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، میں اس پر اعتماد کر سکوں یا نہیں. آج کل یہ مشکلات زیادہ آ رہی ہیں. جی لڑکا بظاہر تو بڑا اچھا تھا، ویزا بھی تھا اس کے پاس، انگلینڈ کا ویزا تھا، امریکہ کا ویزا تھا، بس ویزا ہی دیکھا، باقی کچھ بھی نہیں دیکھا. اور بعد میں پتہ چلا جی اس کی تو 2 بیویاں پہلے سے موجود ہیں. وہ ہماری بیٹی کو بھی بدبخت بنا دیا اس نے. عقل سے کام لو. جب اعتماد کرنا چاہتے ہو آنکھیں کھولو، بصیرت سے کام لو. پھر جواب یہ دیتے نہیں ہمیں تو کہا گیا سب کے بارے میں اچھا گمان رکھو. اچھا گمان رکھو، نہ کہ فوراً اعتماد کرو. گمان رکھنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی پٹرول نہیں لگتا انسان کا. آپ اپنے گھر میں آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھوں، آپ میرے بارے میں اچھا گمان رکھو. لیکن اگر مجھ پر اعتماد کرنے کی باری آئے پہلے مجھے آزماؤ. آزمانے کے لیے معاملہ کرو، کوئی امانت رکھو، کوئی راز رکھو، کوئی ایسی آزمائش میں ڈالو اس کو جس سے پتا چلے کہ آیا قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. ایک اعتماد، یہ ائمہ اطہار کی تعلیمات ہیں. میں نے عرض کیا نا ہماری زندگیاں آبائی طریقے پہ گزر رہی ہیں، الہی طریقے پر نہیں گزر رہی ہیں. مجلسیں الہی ہیں، مسجدیں الہی ہیں، لیکن زندگیاں آبائی ہیں. ہماری زندگیاں سب آبائی ہیں، اور آبائی اصولوں نے زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے. جس طرح آپ کی مسجدیں الہی ہیں، جس طرح آپ کی مجلسیں الہی ہیں، آپ کی زندگیاں بھی الہی ہوں. ائمہ و انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ آپ کے محلے میں فقط مسجد الہی ہو، اس لیے آئے ہیں کہ گھر گھر الہی ہو، گھر کا ہر کمرہ الہی ہو، اور ہر کمرے میں رہنے والا انسان الہی انسان بنائے. آزمانے کا ایک طریقہ یہ ہے. یہ دیکھو کہ یہ انسان خود پسند و خود خواہ ہے یا نہیں ہے. اگر یہ انسان خود پسند ہے، اس پر اعتماد
مت کرو. خود خواہ انسان، خود بین انسان، وہ خود پرست انسان جو اپنے علاوہ کسی چیز کو اہمیت نہ دیتا ہو. اگر اپنے اوپر کنٹرول کریں ہم، دیکھیں ہم دوسروں کے معاملات میں زیادہ دقت کرتے ہیں. آنکھیں ہم نے گاڑی ہوئی ہیں سامنے، چونکہ آنکھوں کا فوکس ہی ایسا ہے کہ اپنی طرف ہم اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے آئینے کے بغیر، لیکن چونکہ آنکھوں کی دید سو سامنے کی طرف ہے، یہ لائٹیں سامنے، جیسے گاڑی کی لائٹیں سامنے کی طرف. اگر گاڑی خراب ہو جائے، آپ کی گاڑی کا بانٹ کھولیں آپ، تو سامنے والی لائٹیں گاڑی کے بانٹ میں نہیں پڑتی، آپ کو الگ سے ٹارچ لگانا پڑتی ہے. یہ لائٹیں گاڑی کو خود دیکھنے کے کام نہیں آتی، صرف دوسری چیزیں دیکھنے کے کام آتی ہے کہ راستے میں کوئی بلی چوہا تو نہیں ہے. وہ لائٹ مہم ہے جس سے تم اپنے آپ کو دیکھ سکو. وہ علم جس کی مدد سے تم ستاروں کو پہچان لو، درختوں کو پہچان لو، مچھلیوں کو پہچان لو، کھیتوں کو پہچان لو. وہ علم تمہارے کسی کام نہیں آتا. وہ علم جس کی مدد سے تم اپنے آپ کو پہچان لو، اور جب اپنے آپ کو پہچان لو سمجھو ساری کائنات تم نے پہچان لی. یہ امیر المومنین کا فرمانا ہے، معلم بشر کا فرمانا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. اس نے سارا جہان پہچان لیا ہے، اس نے سارا عالم پہچان لیا ہے. اپنے آپ کو سب سے پہلے پہچانو. سر فہرست اپنی شناخت رکھو. اپنی معرفت اور اپنی پوجا میں فرق ہے. اپنی شناخت رکھو، اپنی پوجا نہ کرو. درود پڑھیے محمد والے اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. عزیزان، کچھ لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں امامت کا جو تصور ہمارے یہاں ہے، میں نے بارہا مجالس کے اندر مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہاں بھی آپ کی خدمت میں اس نقطے کو پھر دہرا رہا ہوں. شاید 20ویں دفعہ دہرا رہا ہوں یا شاید اس سے بھی زیادہ، اور اتنی وقت تک دہراتے رہیں گے جب تک سب کو سمجھ میں بات نہ آ جائے. پوری امت کو جب تک بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹیچر کا کام ہے کہ جب تک پوری کلاس سمجھ نہیں جاتی اس وقت تک بات دہراتا رہے. ہاں، یہ نہ کہے کہ میرا کام تھا بتانا سمجھ آیا یا نہیں آیا، نہ، اس وقت تک بولتے رہو جب تک سمجھ نہیں آتی. ہم نے امامت کا جو تصور ہے، ہم امامیہ شیعہ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ذہنوں میں جو امامت کا تصور بیٹھا ہوا ہے، یہ قرآنی تصور اور ائمہ کا بیان کردہ تصور نہیں ہے. یہ تصور کہیں اور سے ہم نے لیا ہے. توجہ کریں. مثلا غدیر میں، میں مثال دیتا ہوں، غدیر میں رسول اللہ نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اب اس پر ہر ایک کا ایمان ہے، کم از کم ہر شیعہ کا ایمان ہے اس کے اوپر کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. خوب اب بات اس میں آ جاتی ہے کہ اس مولا کا معنی کیا ہے. سنا ہوا ہے نا یہ ماجرا آپ نے. خوب وہیں پر کچھ لوگوں نے معنی کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اس کا معنی ہے، سنا ہوا ہے نا آپ نے، اس کا معنی کیا کیا گیا؟ دوست. کہ مولا کا معنی ہے دوست، یعنی جو بھی میرا دوست ہے یا جس نے مجھے دوست رکھا ہے میرے بعد اب علی کو دوست رکھے. کہا یہ رسول اللہ نے دوستی کا اعلان کیا ہے، اور کہا ٹھیک ہے ہم سب دوست ہیں، ہم دوست رکھتے ہیں علی علیہ السلام کو، محبت کرتے ہیں. دوست یعنی محبت. مولا سنا ہوا ہے یا نہیں سنا ہوا؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے پہلی دفعہ سنا ہے. سنا ہوا ہے آپ نے کہ ایک قوم نے یا ایک گروہ نے یہ معنی کیا کہ مولا کا مطلب حاکم نہیں ہے، مولا کا مطلب امام نہیں ہے، مولا کا مطلب سرپرست نہیں ہے، مولا کا مطلب اولی الامر نہیں ہے، مولا کا مطلب والی نہیں ہے، مولا کا مطلب فرمان روا نہیں ہے. یہ نہیں ہے مطلب، بلکہ اس کا مطلب ہے دوست. جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے وہ علی سے دوستی رکھے. دوستی یعنی محبت. ہم اردو میں اس کو محبت کہتے ہیں، فارسی میں دوستی کہتے ہیں. فارس کہتے ہیں دوست. کسی چیز کو دوست رکھنا یعنی محبت کرنا. خوب آپ توجہ کریں، یہ معنی یہ نہ رسول اللہ نے کیا، نہ امیر المومنین نے. مولا کا یہ معنی نہیں کیا، نہ اللہ نے یہ معنی کیا ہے، نہ رسول اللہ نے یہ معنی کیا ہے، نہ امیر المومنین نے یہ معنی کیا ہے.
انہوں نے ایک معنی کیا ہے. اللہ کی ذات نے مولا کا جو معنی کیا وہ ہے سرپرست اور حاکم، امت کا والی. امت کا والی رسول اللہ نے بھی اعلان کیا، امت کا والی. امیر المومنین نے بھی سمجھا امت کا والی. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہ، اس دوست کا مطلب، اس مولا کا مطلب والی نہیں بلکہ دوست اور محبت ہے. ولا یعنی محبت. مانا کسی نے کیا اور مانا کسی اور نے. مانا دوسروں نے کیا اور مانا ہم نے. ہم آج تک کیا کر رہے ہیں؟ شیعہ آج تک کیا کر رہا ہے؟ محبت ہی کر رہا ہے نا، دوست ہی بنا ہوا ہے بس. دوست سے آگے تو شیعہ نہیں بڑھا، ولایت کی طرف تو نہیں بڑھا. علی کو ولی نہیں مانا، والی نہیں مانا، حاکم نہیں مانا، امام نہیں مانا، صاحب نظام نہیں مانا، حکمران و فرمان روا نہیں مانا. عزیز من، دونوں معنوں میں بڑا فرق ہے. وہ معنی جو رسول اللہ نے بیان کیا تھا، اس کا معنی دوست نہیں تھا. اس کا معنی یہ تھا کہ والی ہیں، اولی الامر ہیں، صاحب اختیار ہیں تمہارے. ان کا اختیار ہے تمہاری زندگیوں کے اوپر. چونکہ پہلے رسول اللہ نے پوچھا تھا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میرا اختیار تمہارے اوپر تم سے زیادہ نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے یا رسول اللہ کہ ہمارے اوپر آپ کا اختیار ہم سے زیادہ ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی زندگی پر میرا اختیار تھا، میرے بعد اب اس کے اوپر میرے وسیع کا اختیار ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ کون سی ولایت کا اعلان ہو رہا؟ یہ محبت کا اعلان نہیں ہو رہا. مودت کی آیت الگ ہے، غدیر کی آیت الگ ہے. مودت کی آیت بھی قرآن میں موجود ہے. الا المودۃ فی القربى لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وہاں محبت و مودت کہی جا رہی ہے، یہاں پر ولایت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ان کو والی مانو، اولی الامر مانو. عزیزان، اسی طرح امامت کا جو قرآن نے معنی کیا، امام یعنی حاکم، امام یعنی فرمان روا، امام یعنی ہادی، امام یعنی پیشوا، امام یعنی رہنما، امام یعنی صاحب اختیار. تیری زندگی کا صاحب اختیار وہ تیرا امام ہے. لیکن ہم نے جو امامت سیکھی یا سنی، اس امامت کا مطلب کیا نکلا؟ اس امامت کا مطلب ہے کہ ایسی بزرگ مانوی شخصیات جو صاحب کرامت ہوں، جن کا اختیار کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کب کام آتے ہیں ایسے لوگ؟ اگر کوئی بیمار ہو جائے ان کے پاس لے جاؤ، انہیں کہو پھونک مار دیں یہ ٹھیک ہو جائے. اگر کوئی نقصان ہو رہا ہو کاروبار میں، انہیں جا کے کہو دعا کر دیں. اگر کوئی زخمی ہو جائے، انہیں کہو شفا کے لیے دعا کر دیں. اگر کوئی اور ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان سے جا کر کہو کہ یہ مشکل ہماری حل کر دیں. اگر الیکشن ہو رہا ہے اور آپ کینڈیڈیٹ ہیں، یہ ووٹر کسی کے سپورٹر ہیں آپ، تو آپ جا کر ان سے کہو کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیت جائے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ابھی الیکشن ہوں گے اور تمام کینڈیڈیٹ اور سپورٹر جہاں ووٹیں مانگنا شروع کریں گے، ان روحانی شخصیتوں کے پاس بھی جانا شروع کریں، مزاروں پہ جانا شروع کریں گے، نظر نیاز چڑھانا شروع کریں گے، منت نیاز چڑھانا شروع کریں گے. اللہ پر ایمان ہے یا نہیں ہے، لیکن منت ضرور مانیں گے جا کر کسی جگہ. یہ کہیں گے کہ یہ جیت جائے ہمارا کینڈیڈیٹ. خوب، جس روحانی شخصیت کے پاس جاتے ہو آپ، فرض کریں کوئی پیر ہے کسی علاقے کے روحانی شخصیت ہے، ان کے پاس گئے ہو کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیت جائے، تو اگر پیر یہ کہے کہ بھائی صاحب تم مجھ سے آئے ہو دعا کرانے کے لیے کہ میں دعا کروں یہ جیت جائے، تو مجھے ہی کیوں نہیں اپنا کینڈیڈیٹ بناتے؟ مجھے کیوں نہیں اپنا رہبر بناتے؟ وہ کہتے نہیں جی آپ تو بڑے مقدس آدمی ہیں، آپ بڑی مانوی شخصیت ہے، آپ بڑی روحانی شخصیت ہے، آپ اسی کمرے کے اندر بیٹھے رہیں تو ٹھیک ہے، کمرے سے باہر آئیں گے روحانیت ختم ہو جائے گی. پارلیمنٹ آپ کے لیے نہیں ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس آپ کے لیے نہیں ہے، وہ کس کے لیے؟ وہ کسی اور کے لیے ہے. عزیزان، یہی سے غلطی ہوئی کہ تخت پر بنو امیہ بٹھا دیے گئے اور ائمہ کو کہا گیا کہ آپ مانوی اور روحانی شخصیات ہیں، آپ صرف دعا کریں. تخت پر بنو عباس بیٹھ گئے. یہ ذہن میں رکھنا کہ بنو عباس کو تخت پر شیعوں نے بٹھایا ہے.
یہ تاریخ کی بڑی کڑوی حقیقت ہے. پتہ ہے نا، جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے سنی ہوئی ہے، کہ بنو عباس کو حکومت پر بٹھانے والے شیعہ ہیں. شیعوں نے بٹھایا ہے، ائمہ کے امام صادق کے پیروکاروں نے بٹھایا ہے. اور اس وقت امام صادق خود موجود ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اور ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس اور آ کر عرض کرتا ہے کہ مولا، آپ کے نام پر ریلیاں نکالتے ہیں، آپ کے نام پر پرچم اٹھاتے ہیں، آپ کے نام پر جلسے کرتے ہیں، آپ کے نام پر تحریکیں چلائے ہوئے ہیں، لیکن آپ ہلتے نہیں ہیں، آپ اپنے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے. یہ حق تو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے قرآن میں. امامت آپ کے لیے ہے، حکومت آپ کے لیے ہے، امت کی سربراہی آپ کے لیے ہے. امام علیہ السلام نے اس کا ہاتھ تھاما، مدینے سے باہر لے گئے اور ایک ریوڑ بکریوں کا دکھایا اور کہا کہ سن، اگر ان بکریوں کی تعداد کے برابر بھی میرے پیروکار و شیعہ ہوتے تو میں اپنا حق لے لیتا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، 4000 شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے، 4000 شاگرد. یہ 4000 شاگرد درس امام صادق کے پاس پڑھتے ہیں، خدمت جا کے بنو امیہ کی کرتے ہیں، قاضی وہاں بنتے ہیں، تنخواہ وہاں سے لیتے ہیں، پیروی ان کی کرتے ہیں، صرف سبق یہاں پڑھتے ہیں. آ کر صرف ایک معلم قرآن مانا ہوا ہے امام صادق کو، امام نہیں مانا ہوا. ایک ٹیچر مانا ہوا ہے، ایک لیڈر نہیں مانا ہوا. اور امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ راوی کہتے ہیں میں نے وہ بکریاں گنی، وہ 17 بچے تھے بکریوں کے. دیکھیں حسرت امام صادق کی. امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ میرے پیروکار تحریکیں چلا کے بنو عباس کو تخت پہ بٹھا رہے ہیں اور میرے پاس آتے ہیں دعا منگوانے کے لیے، دعاؤں کے لیے دعا کرے. امام وہ ہے جو طاغوتوں کو سرنگون کرتا ہے. لیکن جب امام کے پیروکار میں بصیرت نہ ہو، شعور نہ ہو، آگہی نہ ہو، اور وہ امام کو صرف دعا کے بارے میں سے. آج ہم جاتے ہیں کربلا، جاتے ہیں علی علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں، کس لیے؟ جا کر کہیں گے کہ یہ کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جائے. تو علی جواب میں کیا کہیں گے کہ وہ جو غدیر میں رسول اللہ نے میرا اعلان کیا تھا وہ کیا تھا؟ تجھے وہ نہیں سنا؟ وہ تو مجھے حکمران بنایا تھا رسول اللہ نے. تو میرے پاس آتا ہے کہ اس کو میں حکمران دعا کروں بنا جائے. میرا کام یہ نہیں کہ فاسقوں اور فاجروں کے لیے دعا کروں کہ یہ اقتدار میں جا کر پہنچ جائیں. میرا کام ہے اس زمانے کو طاغوتوں سے نجات دے کر اللہ کے راہ پر ڈال دو. ان لوگوں کو، امت کو اللہ کی راہ پر ڈالنا میرا کام. کس طرح سے ایک امام ڈالے گا؟ امام یوں نہیں ہے کہ ہم آبا کی طرز پر زندگیاں بسر کریں اور ان زندگیوں میں جب الجھنیں پیدا ہو جائیں پھر مولا کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں. اے مولا اب گرہ لگ گئی، اب آئیو. تو مولا کیا فرمائیں گے کہ جب زندگی بنا رہے تھے میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ ایک کام، ہمارے لوگ بہت چالاک ہو گئے ہیں. چالاک بہت سارے لحاظ سے ہو گئے ہیں. دنیا نے چالاک بنا دیا ہے، تجربوں نے چالاک بنا دیا ہے. ایک چالاکی یہ دکھاتے ہیں کہ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ مومن کی پہلی ملاقات مولا سے کب ہوگی؟ بالمشافہ ملاقات جی قبر میں. ایک شیعہ کی پہلی ملاقات مولا علی سے کہاں ہوگی؟ قبر میں ہوگی. قبر میں جائے گا یہ، آگے مولا علی ہوں گے. خوب کیوں قبر میں ملاقات ہوگی؟ آخر وہ آج اگر آپ کسی کو وعدہ دیں قبرستان میں ملیں گے، وہ کیا کہے گا آپ کو؟ ابھی ووٹیں شروع ہونے والی ہیں، کینڈیڈیٹ آئے آپ کے پاس، آپ کے پاس آنے میٹنگ کرنی، آپ کہیں قبرستان میں آ جانا. وہ کہے گا عجیب آدمی ہے، میں اس کے گھر آنا چاہتا ہوں، گھر نہیں بلاتا مجھے، قبرستان بلاتا. خوب قبر میں کب جائے گا مومن؟ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی. خوب کیوں ضرورت پڑے گی کہ مولا قبر میں آئے؟ ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ پڑے گی. کیوں پڑے گی؟ چونکہ کیس پھنسا ہوا ہوگا وہاں پر، فائل کھلی ہوئی ہوگی، منکر نکیر ادھر کھڑے ہوں گے، مومن پھنسا ہوا ہوگا، بات بن نہیں رہی ہوگی. اس کے حل کے طور پر کیا کہا گیا کہ مولا آئیں گے قبر میں، آ کر کیا کہیں گے؟ منکر نکیر کو کہیں گے چلو نکلو یہاں سے، تم اس قبر سے تم چلے جاؤ. منکر نکیر پیش کریں گے فائل، مولا یہ جرم کیے اس نے، یہ دیکھیں پڑھیں اس نے یہ سب کچھ کیا ہے.
کیا کہیں گے اس کو کہ ٹھیک ہے کیا ہے، مجھے پتا ہے اس نے کیا ہے، لیکن چونکہ اپنا بندہ ہے، اپنی پارٹی کا بندہ ہے، اس لیے اس کو ہتھکڑی نہیں لگانی، اس پہ کیس نہیں بنانا، نکلو بھاگو یہاں سے، نکلو تم، فرشتوں کو بھگا دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ مرحلہ تو ٹل جائے گا نا، منکر نکیر چلے گئے، پھر کیا ہوگا؟ اب ضرورت ختم ہو گئی مولا کی، جس مشکل کے لیے انہیں چاہیے تھا وہ آ کر انہوں نے حل کر دی۔ اب کیا کہے گا مولا کو؟ اب آگے کیا کام ہے؟ سنا ہے کبھی یا نہیں سنا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب منکر نکیر چلے جائیں گے، مولا کہیں گے تم چلے جاؤ، وہ چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ مومن اور مولا علی قبر میں آگے کیا ہوگا داستان؟ وہاں ضرورت ہی نہیں پڑی آگے کہانی بنانے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشکل حل کر دی انہوں نے آ کر، یہی مشکل تھی۔ قبر میں جب پھنسے گا مجرم جا کر مومن، تو مولا علی آئیں گے، آ کر فرشتوں کے ہاتھ سے اس مجرم کو چھڑا لیں گے، کیونکہ یہ ہمارا تھا۔ دیکھیں یہ بہت چالاکی ہے، بہت چالاکی ہے۔ یہ فرشتوں کو بھی چالاکی دکھا رہے ہیں، مولا علی کو بھی چالاکی دکھا رہے ہیں، اور اللہ کو بھی چالاکی دکھا رہے ہیں۔ وہ قوم جو اپنے امام کو، جو اپنے راہبر کو، جو اپنے پیشوا کو ایڈریس کیا دیا قبر کا، قبر سے پہلے جو 60 سال تو نے زندگی گزاری ہے، قبر سے پہلے جو 100 سال تو نے زندگی گزاری ہے، قبر سے پہلے جو تو نے اتنی لمبی عمر گزاری ہے، وہ کس کے ساتھ گزاری ہے؟ وہ کس کے ہمراہ گزاری ہے؟ وہ کس کے تحت گزاری ہے؟ تجھے خدا نے علی کو اس لیے نہیں بلایا کہ فقط جا کر قبر میں تیری مدد کرے، بلکہ پیدائش سے لے کر قبر کے مرحلے تک علی تیری مدد کرے۔ پیدائش سے لے کر قبر کے مرحلے تک تیری مدد کرے، اور جب علی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تو زندگی بسر کرے گا تو پھر کیس بنے گا ہی نہیں، قبر میں کیس بنے گا ہی نہیں، کیونکہ خداوند یہ ہم نے کیا۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اے موسیٰ چھوڑ یہ اللہ کی باتیں، چھوڑ تورات، چھوڑ یہ قصے عبادت کے اور جنگ کے اور جہاد کے، اور یہ رہنے دے، من و سلوہ کی بات کر۔ من و سلوہ لیا، من و سلوہ لے کر آئے، کہا کہ اب وہ کھیتوں کی بات کرو، اب اصل و بسل و ان چیزوں کی بات کرو۔ یعنی یہ کھانے پینے کی، راشن کی باتیں کریں، یہ جنگ کی باتیں کیا چھیڑ دیتے ہیں؟ جب بھی موسیٰ بیٹھتے ہیں جنگ کی باتیں اور جہاد کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اصل کی باتیں کرو، بسل کی باتیں کرو، ٹماٹر پیاز کی باتیں کرو، کھیرے خیار کی باتیں کرو، یہ چیزیں ہمیں لو تاکہ ذائقے بدلیں ہمارے کچھ۔ یہ من و سلوہ منہ پڑ گیا ہے ہمارے۔ عزیز من، پہلے بنی اسرائیل کو پوچھنا چاہیے تھا، اے موسیٰ اللہ نے آپ کو ہماری طرف کیوں بھیجا؟ موسیٰ بتائیے کہ میں نہیں آیا نہ من و سلوہ کے لیے آیا، نہ اصل و بسل کے لیے آیا، میں آیا تمہیں طاغوتوں کی غلامی سے نجات دینے کے لیے، تمہاری زندگی میں تمہیں سعادت مند بنانے کے لیے، تمہاری دنیا میں تمہاری رہنمائی کے لیے، اور تمہاری آخرت میں تمہاری نجات کے لیے آیا ہوں۔ اور آخرت کی نجات میں نے اس دنیا میں تمہارے لیے بنانی ہے، اسی دنیا میں بنانی ہے۔ جس نے علی کا دامن دنیا میں تھاما وہ مجرم بن کر قبر میں نہیں جائے گا، وہ مجرم بن کر قبر میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مجرم بن کر قبر میں جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے علی کا دامن دنیا میں نہیں تھاما۔ اس لیے کہ خدا نے مولا علی کو بنایا، امام بنایا، مجرم چھڑانے کے لیے نہیں بنایا، لوگوں سے جرم چھڑانے کے لیے بنایا۔ جرم چھڑانے کا امام ہے، نہ مجرم چھڑانے کے امام ہے۔ جرم چھڑانا ہے، اور جرم کب چھوٹے گا؟ جب زندگی میں مولا علی کا دامن تھامیں گے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ تمسک کرو اہل بیت سے، تمسک کرو، تمسک یعنی تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی سے۔ تھام لو یعنی مرنے سے پہلے تھام لو، نہ کہ قبر میں جا کر یاد آئے کہ اب چھڑانے والا کوئی آئے۔ قبر سے پہلے دامن علی تھام لو، اور اگر قبر سے پہلے دامن علی تھاما، ایک جرم بھی تمہاری فائل کے اندر نہیں ہوگا موجود، ایک جرم بھی موجود نہیں ہوگا۔ سارے مرحلے آسانی سے طے کرتے جاؤ گے۔ عزیز من، تھامو، دامن تھامو، یہ زندگی میں، اپنی زندگیوں میں آنے دو مولا علی کو۔ بیریئر اٹھاؤ، توجہ کریں،
ہم زبانوں سے جو کہتے ہیں عمل میں وہ نہیں کرتے. ہم نے بیریئر لگائے ہوئے گھروں کے اندر. انڈین کلچر کو گھر میں آنے دیا, نہج البلاغہ کو نہیں آنے دیا. آبا کی تہذیب کو آنے دیا, علوی تہذیب کو نہیں آنے دیا. ہندوستانی اصول زندگی آنے دیے, مولا علی کے اصولوں کو آنے نہیں دیا. ہم نے فلمیں دیکھ کر اپنے گھر بنا لیے, نہج البلاغہ پڑھ کے اپنی زندگیاں نہیں بنائیں. توجہ کریں, آج آپ کے ملک میں ہر طرف برطانیہ ہی برطانیہ ہے. عدالت برطانوی قانون کی, سیاست برطانوی قانون کی, آپ کا اجتماعیت برطانوی قانون, ہر چیز آپ کی, نظام تعلیم برطانوی, آپ کا ہر چیز برطانیہ کے دور کی. 200 سال پہلے کے بنے ہوئے قوانین. ایک پولیس مین بتا رہا تھا کہ ہمیں اور روزانہ جو تھانے والوں کو ملتا ہے 2.5 روپے ملتے ہیں پٹرول کے, گاڑی کے پٹرول کے 2.5 روپے ملتے ہیں. چونکہ 200 سال پہلے 2.5 روپے رکھے تھے برطانیہ والوں نے کہ تھانے کا کل خرچہ دن میں 2.5 روپے, ٹوٹل 2.5 روپے, اور 2.5 روپے خرچے کے 2.5 روپے اسٹیشنری کے کہ جو آپ نے استعمال کرنی ہے. وہ قانون ابھی تک بنا ہوا ہے, اور ان پولیس, یہ قانون انہوں نے بدلا نہیں. اتنا مقدس ہے انگریز کا قانون کہ پاکستان کی یہ پارلیمنٹ جس کے اندر برطانیہ نواز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی برطانیہ کی بنی ہوئی شک کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس قدر مقدس ہے برطانیہ کا قانون ان کے لیے. اب سیاست برطانوی قانون کی, عدالت برطانوی قانون کی, تعلیم برطانوی قانون کی, شہریت برطانوی قانون کی, معیشت برطانوی قانون کی, معاشرت برطانوی قانون کی, اور ہر چیز زندگی کی قانون برطانیہ کا. برطانیہ کے قانون کے نیچے مجلس کر کے علی علی کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب علی میرا مولا ہو گیا ہے. علی کب مولا بنے گا کہ تو برطانیہ کی حکومت سے نکل علی کی حکومت میں آ جا. تو برطانیہ کی عدالت سے نکل علی کی عدالت میں آ جا. تو برطانیہ کی تعلیم سے نکل علی کی بارگاہ میں آ جا. تو برطانوی معیشت سے نکل علی کی معیشت میں آ جا. تو برطانوی معاشرت سے نکل علی کی معاشرت میں آ جا. اس کا مطلب تو نے دامن علی تھام لیا ہے, اور جب تیری ہر چیز علوی ہو جائے پھر تو قبر میں مجرم بن کر نہیں جائے گا. پھر مولا فرشتے بھگانے کے لیے نہیں آئیں گے. مولا علی فرشتے بھگانے کے لیے خدا نے نہیں بنائے. مولا علی کو کس کے لیے بنایا؟ دشمن بھگانے کے لیے, مرحب و انتر بھگانے کے لیے, دشمنان دین بھگانے کے لیے, دشمنان امت اسلامی بھگانے کے لیے بنایا تھا. ہم نے بیریئر لگائے ہوئے ہیں, سامنے آنے نہیں دیتے. اپنے گھروں کے اندر آپ دیکھ لیں, کیا ہمارے گھر مولا کے گھر کے مشابہت رکھتے ہیں؟ کوئی زندگی آپ نہیں دیکھیں. کیا واقعاً ہمارا گھریلو نظام, ہمارے طور طریقے مولا علی کی تعلیمات کے مطابق؟ یہ نہج البلاغہ ہے, باہر باہر رکھا ہوا ہے. مولا کو باہر باہر معاذ اللہ رکھا ہوا ہے, ہر جگہ باہر رکھا ہوا ہے. زندگی سے باہر, گھر سے باہر, معاشرت سے باہر, معیشت سے باہر. صرف اور ایڈریس دے دیا کہ قبر میں ملیں گے ہم آپ سے. وہ کیسا مولا و امام ہے جس کی پہلی ملاقات ہی تیری قبر میں ہوگی. یہ 60 سال کس کے ساتھ گزارے گا تو؟ یہ ملک کس سے کے ذریعے سے چلائے گا تو؟ یہ بیریئر اٹھاؤ, آنے دو. خدا شاہد ہے, اگر مولا علی آپ کی زندگیوں میں قدم رکھیں یہ ساری مشکلیں حل کر دیں گے. مشکل کشا کو آنے دو اپنی زندگیوں میں, آنے دو مشکل کشا کو اپنی زندگی میں. اور مشکل کشا جس جس شعبے میں قدم رکھیں گے آپ کی مشکلات حل ہوتی جائیں گی. آج امن نہیں ہے, ملک محفوظ نہیں ہے, ملت محفوظ نہیں ہے, جان محفوظ نہیں ہے, دین محفوظ نہیں ہے, کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. کیسے محفوظ ہوگا؟ آیا ان ووٹوں سے محفوظ ہوگا؟ یہ حکومت بدلو گے اگلی حکومت میں محفوظ ہو جائے گا. کچھ حکمران آیا, ہم خوش ہو گئے کہ انہوں نے ہمیں تحفظ دیا ہے. کیوں؟ کہ 2 ٹیررسٹ پکڑ لیے ہیں. اب 2 ٹیررسٹ سڑے ہوئے مورے پکڑ لیے ہیں, نئے مورے میدان میں ڈال دیے. چھوٹے مورے ٹیپ چور پکڑ لیے, گاڑی چوروں کو آزادی دے دی. کچھ لوگ ہیں نا گاڑیوں سے ٹیپیں چراتے ہیں, اگر ٹیپ چور پکڑ لیں, گاڑی چور کھلی چھٹی دے دیں ان کو,
تو یہ خوش ہونے کی بات ہے. یہ بصیرت سے چاہے کام لیں عزیز من. ہماری مشکلات کا حل مولا علی کے ہاتھ میں، نہج البلاغہ کے ہاتھ میں، کربلا کے ہاتھ میں. ایمان لو ان چیزوں کے اوپر. دنیا کو بتاؤ یہ سیاست، آج پوری دنیا محتاج و منتظر ہے، اس منشور علوی کی منتظر ہے. بتاؤ ان کو، چھوڑو ان برطانوی اور امریکی قوانین کو، آؤ علی کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک دو، خاضع ہو جاؤ، جھک جاؤ، استدعا کرو مولا علی سے. مولا علی پاکستان کی مشکل حل کریں گے. میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا نا، بعض چونکہ پہلے کہا تھا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں ان اغنى الغناء العقل. کیوں علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اغنى الغناء العقل؟ اس لیے کہ امیر المومنین جب خطبہ دیتے تھے ان لوگوں کے اندر، اور ان میں اکثر لوگ امیر المومنین کا خطبہ ان کے پلے نہیں پڑتا تھا، چونکہ عقل نہیں تھی ان کے اندر. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عقل سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے. عقل سے سمجھے تو پھر سرمایہ سمجھ میں آتا ہے. عقل سرمایہ ہے. نہ قرآن بغیر عقل کے سمجھ میں آئے گا، نہ نہج البلاغہ بغیر عقل کے سمجھ میں آئے گی ہمیں. آپ کہو علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں، علی سے کہو مدد مانگو، لیکن نہ یہ مدد جو آپ روزمرہ مانگ رہے ہو کہ اصل و بصل میں مدد مانگ رہے ہو. موسیٰ کو خدا نے نہ من و سلوہ کی مدد کے لیے بنایا تھا، نہ اصل و بصل کی مدد کے لیے بنایا تھا. کس مدد کے لیے بلایا تھا؟ فرعون سے نجات کے لیے، غلامی سے چھٹکارے کے لیے، محکومی سے نجات کے لیے، عزت و سرفرازی کے لیے، امن کے لیے. آج مولا علی سے مدد مانگو امن مانگنے کے لیے. لیکن مولا علی یوں نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور مولا علی سے کہیں امن آپ برقرار کریں، یعنی آپ جائیں، آپ پیکار کریں، آپ نبرد کریں، ہمارے دشمنوں کو آپ سرکوب کریں. نہ، مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ تو اٹھ، قیام کر، میں تجھے بتاؤں گا، تیری مشکل میں حل کروں گا. راہنمائی میرا کام ہے، امام میرا کام ہے. تو میرا امام نہ بن، تو میرا امام نہ بن، میں تیرا امام ہوں. علی علیہ السلام کا فرمان ہے میں تیرا امام ہوں، مجھے نہ بتا میں نے کیا کرنا ہے، میں نے بتانا ہے تو نے کیا کرنا ہے. مجھ سے پوچھ کہ میں بتاؤں تو نے کیا کرنا ہے. اور یہ نہج البلاغہ واضح الفاظ میں ہمیں مشکل کشائی کر کے گئے ہیں، ہمیں امن کا طریقہ بتا کر گئے ہیں. صرف اس در کو کھٹکانے کی ضرورت ہے. زندگیوں کی مشکلات حل کرو، تجربہ کرو. آپ یہ فارمولہ ایمان لے آؤ علی علیہ السلام کے فرمان پر. ایمان، اے مومنو ایمان لے آؤ. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو آمنو. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ. اے وہ لوگوں جو دعوے دار ہو ہم مومن ہیں ایمان لے آؤ. عزیزان من، میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک طالب علمانہ حیثیت سے، چھوٹا سا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، آپ کی خدمت میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. یہ ایک جملہ پکڑ لو امیر المومنین کا، ان اوحش الوحشت العجب. سب سے بڑی تنہائی خود پسندی ہے. تجربہ کرو، مولا علی کے اس فرمان پہ ایمان لے آؤ. آج سے عہد کر لو کہ ہم خود پسندی چھوڑیں گے. دیکھیں خود پسندی چھوڑو کس طرح خدا وہ کس طرح مولا علی کے جملے کی برکت سے آپ تنہائی سے باہر آ جاتے ہو. اپنے بھی پسند کریں گے، بیگانہ بھی پسند کریں گے. آپ کو صرف اپنے آپ کو پسند کرنا چھوڑو، یعنی مغرور نہ بنو، اپنی باتوں پہ اس طرح نہ اترو، اپنے خوش نہ ہو. بے ڈنگی بات کر کے بھی واہ واہ میں نے کیا کہہ دیا، دوسرے نے بہت قیمتی بات کر دی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اس عجب سے نکلے ہم. مولا علی فرماتے ہیں کہ اخلاقیات دیکھیں، اتحاد بین المسلمین آج کی ضرورت ہے، ہر زمانے کی ضرورت ہے. قرآن کا حکم ہے مسلمین کو کہ آپس میں متحد رہو. اختلافات ہیں، اختلاف اپنی جگہ ہو، دشمنی نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ. اختلاف تو رہتے ہیں، اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہے. دشمن اور ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اختلاف ہے مخالف وہ اور ہے. مخالف اور دشمن میں فرق ہے. مخالف کون ہے؟ جو ایک الگ راہ پہ جا رہا ہے، آپ الگ راہ پہ جا رہے ہو. دشمن کون ہے؟ جو آپ کی راہ میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، آپ کی راہ کو بند کیے ہوئے، آپ کو نہیں چلنے دیتا، یہ تمہارا دشمن ہے. مخالف کو دشمن نہ بناؤ، مخالف کو قریب کرو، اپنا حامی بناؤ، لیکن دشمن تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے.
مسلمانوں کے درمیان قربت کی ضرورت ہے، ہو سکتی ہے، چونکہ اختلاف ہے، مخالف ہے ایک دوسرے کے، دشمن نہیں ہے، مخالف ہے ایک دوسرے کے. یہ ایک گروہ ہے، وہ نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ مسلمان ہے، وہ خونخوار ہے، دہشت گرد ہے، جس نے بعض مذہبیوں کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو قاتل گروپ ہے، تکفیری گروپ ہے پاکستان کے اندر، ان بیوقوفوں کی وجہ سے، حکمرانوں کی وجہ سے گھس آیا ہے پاکستان میں، انہوں نے خود اس کو اسٹیبل کیا ہے یہاں پر. اس گروہ کو چھوڑ کر کے محدود ہے، یہ گروہ چھوٹا سا ہے، ورنہ تمام مسلمان وہ اختلاف ضرور رکھتے ہیں لیکن آپس میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. اس اتحاد کی ضرورت ہے، اس وحدت کی ضرورت ہے، قریب ہونے کی ضرورت ہے. ایک زمانے میں ہوتا تھا ان مجالس کے اندر اہل سنت شرکت کیا کرتے تھے. اکثریت آج بھی بعض لائسنس جلوسوں کے عزاداری کے اہل سنت کے نام پر ہیں بہت سارے شہروں کے اندر. خوب عزیزان، جب ہم کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین، بعض مومنین ہمیں بتاتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں کہ اتحاد بین المومنین بھی ضروری ہے. مومنین کے یعنی شیعہ کے درمیان بھی اتحاد ضروری ہے. وہ بات بڑی پتے کی کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی آپس میں اتحاد ضروری ہے اور شیعہ میں بھی آپس میں اتحاد ضروری ہے. لیکن میں ایک جملہ اکثر ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین آسان ہے، اتحاد بین المومنین بہت مشکل ہے. بعضوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بات، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہے، یہ تو ہر چیز پر متفق ہیں آپس میں، ان میں تو جلدی اتحاد ممکن ہے، وہاں تو اختلاف زیادہ ہے، یہاں اتنا اختلاف نہیں ہے. توجہ فرمائیں، اس کو دھیان سے سنیں اس نقطے کو. اس لیے اتحاد بین المومنین مشکل ہے کہ مومنین کی آپس میں مشکل نظریاتی نہیں ہے، عقیدتی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ شیعہ اور عقیدہ رکھتا ہے، وہ شیعہ اور عقیدہ، سب کے سب متفق ہیں کہ خدا ان کا رب ہے، سب متفق ہے کہ رسول محمد رسول اللہ ان کے نبی ہیں، سب متفق ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، سب متفق ہے کہ قیامت حق ہے، جزا و سزا حق ہے، بہشت و جہنم حق ہے. وہ سب معتقد ہیں کہ علی و اولاد علی خدا کی طرف سے حجت خدا ہے ہمارے اوپر. یہ سب کا عقیدہ ہے، ہر شیعہ کا عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کسی کا، وہ شیعہ نہیں ہے. اس پر سب کا عقیدہ ہے. خوب اگر یہ عقیدہ ہے پھر الگ کیوں ہے، پھر دور کیوں ہے ایک دوسرے سے؟ پس معلوم ہوا نظریاتی و عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، نہ فقہ کا اختلاف ہے. اختلاف کس کا ہے؟ مشکل اخلاق کی ہے، اخلاقی مشکل ہے. یعنی امیر المومنین بتا رہے ہیں کیوں یہ مومن ایک دوسرے کے کیوں مخالف و دشمن ہے؟ اس لیے کہ اخلاقیات عجب کا شکار ہے، خود پسندی کا شکار ہے، خود خواہی کا شکار ہے، خود بینی کا شکار ہے. یہ نہیں کہا کہ عقیدہ اس کا الگ الگ ہے، ایک ہی عقیدے والے، ایک ہی مسلک والے، ایک ہی امامت والے، ایک ہی مذہب والے ایک دوسرے کے مقابلے میں کیوں ہیں؟ چونکہ عجب کا شکار ہے. عجب یعنی خود پسندی. خود پسندی الگ کر دیتی ہے، خود پسندی برادریوں کو کاٹ دیتی ہے، خود پسندی رشتے کاٹ دیتی ہے، خود پسندی مومنین کی صفوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہے. آج ہم 5 کروڑ کہتے ہیں، 5 کروڑ شیعہ ہیں پاکستان کے اندر، شاید زیادہ ہوں گے اس سے. 5 کروڑ نہ صحیح، کم صحیح، 4 کروڑ کہیں. یہ 4 کروڑ آیا محسوس ہوتا ہے 4 کروڑ ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے 4 کروڑ شیعوں نے 4 لاکھ فرقے بنا لیے ہیں اپنے. کتنے افسوس کی بات ہے. کس بات پر؟ آیا مذہب الگ ہے؟ نہ، یہ خود خواہی، خود پرستی، خود بینی، وہی بیماری جو مولا علی بتا رہے ہیں. مولا علی حلال مشکل ہیں. شیعوں کے درمیان اتحاد کیسے ہوگا؟ اہل سنت میں اتحاد کیسے ہوگا؟ شیعہ سنی اتحاد کیسے ہوگا؟ مولا علی کے نسخے پر چل کر. مولا علی وحدت کا نقطہ ہے، نقطہ اتحاد ہے. لیکن نہ صرف کہ میں الگ مولا علی کرنا شروع کر دوں، میں الگ علی علی کروں، آپ الگ علی علی کریں. قرآن کا فرمان ہے کہ نہ، اس طرح سے نہ کرو علی علی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو. علی علیہ السلام کا فرمان ہے وَاللَّهِ نَحْنُ حَبْلُ اللَّهِ، خدا کی قسم حبل اللہ ہم ہیں، ہم وہ حبل خدا ہیں، ہم وہ اللہ کی رسی ہیں. ہم سب کو تھام لو، لیکن نہ اس طرح سے تھام لو کہ میں اپنے گھر میں علی علی کروں، آپ اپنے گھر میں علی علی کرو. قرآن کہہ رہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر ایک ساتھ یکمشت ہو کر حبل خدا کو تھام لو.
سب مل کر حبل اللہ کو تھام لو، ورنہ آپ الگ علی علی کرو، میں الگ علی علی کروں، اس صورت میں اظہار محبت علی علیہ السلام بآواز بلند یہ اخلاق ہمارا عجب، خود پسندی یہ مشکل بنا رہی ہے. اس خود پسندی کو دور کریں. یہ مولا علی کا مشکل کشائی کا نسخہ ہے. اسے مولا علی مشکل کشا ہے. اب جو جن کا مولا مشکل کشا ہے، آج ان کی باتیں سنو، مشکلات ہی مشکلات. ایک مومن جب اپنی مشکلات بولنا شروع کرتا ہے حیران ہو جاتا ہے آدمی. ایسا لگتا ہے کہ اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، اتنی مشکلات میں پڑا ہوا ہے یہ مومن کہ اس کا تو کوئی وارث ہے ہی نہیں ہے. اور جب پوچھو بھائی تیرا کوئی وارث ہے یا نہیں، کہتا ہے کون ہے؟ مشکل کشا. پھر تو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ عجیب، مشکل کشا تیرا وارث ہے اور تیرے اوپر مشکلیں ہی مشکلیں ہیں. تو یا تو پھر شک کرتا ہے کس میں کہ جو تو مشکل کشا سمجھ رہا ہے معاذ اللہ وہ مشکل کشا نہیں ہے، یا پھر اگر وہ مشکل کشا ہے کہ ہے وہ، تیرا کوئی تعلق اس سے نہیں، تیرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. ورنہ اگر تیرا تعلق ہوتا مشکل کشا سے، آج نہ تجھے مشکل ہوتی نہ تیری قوم کو مشکل ہوتی، نہ تیری امت کو مشکل ہوتی. ان مشکلوں سے نکالتے ہیں نہج البلاغہ ہمیں، یہ خطبے مولا کے نکالتے ہیں ہمیں. گھریلو مشکلات، عملی مشکلات، معاشی مشکلات، ہر طرح کی مشکل سے مولا علی انسان کو نکالتے ہیں. لیکن مولا علی کو ایک دکھ اس وقت بھی تھا کہ میں جب بولتا ہوں میری بات سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ دکھ آج تک مولا علی کے دل میں موجود ہے کہ میری بات کا مطلب نہیں سمجھتے. میں نے اشارہ کیا تھا نا، مولا علی بہت حسرت تھی، مولا علی کے دل میں بہت حسرت تھی. اب بات یہیں پر پہنچ آئی. میں یہ مصائب کا جملہ بھی مولا علی کی ہی ذات کے بارے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مولا علی ایک دن مسجد کوفہ میں اپنی حکومت کے زمانے میں حضرت گئے مسجد کوفہ میں. چند مرد بیٹھے ہوئے گروہ بنا کے باتیں بھی کر رہے تھے اور آنسو بھی بہا رہے تھے، رو رہے تھے. مولا ان کے پاس گئے، جا کر پوچھتے ہیں کہ اے مردو روتے کیوں ہو؟ انہوں نے اپنے غم بتائے، دکھ بتائے. کسی نے کہا اس کا بیٹا مر گیا، کسی نے کہا اس کا باپ مر گیا، کسی نے کہا اس کا فلاں مر گیا. ان پر رونے لگے. مولا نے فرمایا کہ مرد ان غموں پہ رویا نہیں کرتے، ان دکھوں پہ مرد نہیں روتے. پوچھنے لگے مولا پھر مرد کہاں روتا ہے؟ حضرت نے ایک سرد آہ بھر کے فرمایا کہ مرد ان غموں پہ روتا ہے جو علی کے سینے میں موجود ہے. پوچھنے لگے مولا وہ کون سا غم ہے، وہ کون سا غم ہے جو علی کو رلا رہا ہے؟ 25 سال علی جس غم میں روتے رہے، رات کو نخلستانوں میں چھپ چھپ کے روتے رہے، کبھی کنویں میں منہ کر کے روتے رہے، کبھی خلوتوں میں روتے رہے. اس لیے اس طرح سے روتے رہے کہ میرے بچوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ علی کہاں جا کر روتے ہیں. بہت سارے غم تھے علی کے دل میں عزیزو، لیکن ایک غم کون سا تھا؟ ایک غم وہ تھا جو علی نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. جب ان لوگوں نے پوچھا مولا مرد کو رلانے والے کون سے دکھ ہیں؟ فرمایا مرد کو یہ غم رلاتا ہے کہ ایک مرد اسد اللہ ہو، صاحب ذوالفقار ہو، شجاع ترین انسان ہو، اور اس کے سامنے اس کے گھر پہ آئیں گستاخی کریں، اس کے سامنے آئیں اس کا گھر جلائیں، اس کا دروازہ جلائیں، اس کے سامنے آئیں اس کی زوجہ کو آ کر بے حرمتی کریں، اور وہ اتنا مجبور ہو وہ کچھ کر نہ سکتا ہو. یہ بہت بڑا دکھ تھا امیر المومنین کے سینے میں. جب سے جناب سیدہ کو قبر میں اتارا اپنے ہاتھوں سے، رات کے وقت سیدہ کا جنازہ اٹھایا، سیدہ کو غسل دیا، جناب سیدہ کو کفن دیا، رات کو قبر بنائی، قبر کا نشان مٹا دیا. جب قبر کا نشان مٹا کر علی کھڑے ہوئے رات کے وقت ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑا اور جھاڑ کر روضہ رسول کی طرف رخ کیا اور کیا فرمایا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو. لقد ردت الودیعہ، اب میں امانت لوٹا رہا ہوں.
امانت میں نے لوٹا دی۔ یہ جملہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب جناب رسول اللہ نے جناب سیدہ کا ہاتھ امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا تھا تو ساتھ یہ فرمایا تھا، علی زہرا فقط میری بیٹی نہیں، اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اے علی امانت خدا سونپ رہا ہوں۔ اور آج علی وہ امانت لوٹانے آئے ہیں واپس، لیکن ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ شرمندگی کے ساتھ امانت لوٹا رہا ہوں، جب امانت میں نے لی تھی صحیح و سالم تھی، اب امانت پہلو شکستہ ہے، اب امانت کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے، زخم ہے۔ یہ زخم کیسے لگا؟ علی فرماتے یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ اپنی پیاری بیٹی سے پوچھ لینا کہ کس طرح سے ہوا۔ عزاداروں وہ زخم کس طرح سے پہلو یہ زہرا اطہر پہ لگا؟ لوگ آئے در بطول پر آ کر آئے، ایندھن لے کر آئے اور آ کر للکارا بے حرمتی کی کہ ابو الحسن کو باہر بھیجو۔ جناب سیدہ باہر آئیں اور آ کر کہا خبردار، جب تک میں زندہ ہوں کوئی ناپاک ہاتھ ابو الحسن تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی ناپاک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے کہا اگر دروازہ نہیں کھلے گا ہم در کو آگ لگا دیں گے۔ دھمکی دے کر انتظار نہیں کیا، دروازے کو آگ لگا دی، اس در پر آگ لگا دی جہاں پر رسول اللہ آ کر آیہ تطہیر پڑھا کرتے تھے، جہاں پر آ کر سلام و درود پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنت تھی رسول اللہ کی کہ جب بھی مدینے سے باہر تشریف لے جاتے اور واپس لوٹ کر آتے پہلے بطول کے در پر آتے، زہرائے اطہر کے در پر آتے اور آ کر سلام کرتے ان الفاظ کے ساتھ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر درود و سلام ہو۔ اس در پر آج امت نے آگ لگا دی، آج شعلے لپک رہے ہیں، آج دھواں اٹھ رہا ہے۔ جس دروازے پہ جبرائیل اجازت لے کے جاتا تھا آج اس در سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں۔ ابھی دروازہ جل بھی نہیں پایا تھا، ایک لعین نے ٹھوکر ماری، دروازے کو گرا دیا اور دروازے کا گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی الیہ الیہ یا فضا، اے فضا آئیو محسن شہید ہو گئے۔ جناب فضا آتی ہے، جناب سیدہ کو اٹھانا چاہتی ہے، کیا فرماتی ہے؟ فضا ذرا اپنا کان میرے قریب لے آؤ۔ فضا کان قریب لاتی ہے، جناب سیدہ فرماتی ہے فضا خبردار علی کو توجہ نہ آئے، علی متوجہ نہ ہوئے، زہرا زخمی ہو گئی۔ کیوں بی بی؟ کیوں علی کو معلوم نہ ہونے پائے؟ اس لیے کہ علی کو احساس تنہائی بڑھ جائے گا، علی کا کوئی ساتھی نہیں رہا۔ اگر معلوم ہو گیا کہ زہرا جو ایک ہی ناصرہ بچی تھی اگر وہ بھی زخمی ہو گئی، کون علی کی تنہائی کا ساتھی رہے گا؟ عزاداروں اس کے بعد جناب سیدہ سے گزر کر جب یہ لوگ جاتے ہیں اندر، آپ کے مولا کو پکڑ کے لے کر آتے ہیں، وہ پڑھنے والی حالت نہیں، میں بتا نہیں سکتا کس طرح لے کر آئے، بس اتنی حالت میں لے کر آئے کہ جب مولا کو لے کر جناب سیدہ کے قریب سے گزر رہے تھے، سیدہ کو اپنے پہلو کا درد بھول گیا، ہاتھ اٹھا کر علی کے دامن پہ ڈال دیا اور اتنا زور سے تھام لیا کہ انہوں نے اس لعین نے کہا، میں نے ہاتھ چھڑانے کے لیے علی کو اپنی طرف کھینچا تو زہرا زمین پہ کھینچتی چلی آئی لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں سمجھ گیا یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا۔ یہ کہتا ہے میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میرے قریب کنفس کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ نکالا، ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا، ہاتھ چھوٹ گیا، نیلا زخم پڑ گیا، ہاتھ لہرا کر فرما رہی ہے علی اللہ کے حوالے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو بیمار علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما۔ خدا بندہ جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما،
جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام و پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں کراچی و دیگر شہروں میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔